الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع يوم القيامة بلى إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کے اس پروگرام، آج کی اس محفل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے. ہمارے بزرگ آل رسول کا بڑا احترام کرتے ہیں، جو سید ہے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. میری سادات کرام سے جو آج کی محفل میں بیٹھے ہیں، درخواست ہے وہ آگے تشریف لے آئیں. دوسری بات یہ کہ محفل کے تقاضے سے کچھ بیان کرنا ہے. منبر پہ بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ آل رسول کی جوتیاں اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں. اس کو گستاخی پہ محمول نہ کیجیے گا، بلکہ آل رسول آپ کا نانا ہی تو حسان ابن ثابت کو منبر پہ بٹھاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما بال اقوام یقولون، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں ان رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفع یوم القیامہ، کہ رسول اللہ کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ دے گی. بلا، کیوں نہ فائدہ دے گی؟ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، اے میری امتیو سن لو، میری رشتہ داری، میرا آل میں ہونا تمہارا دنیا میں بھلا کر دے گا، تمہاری آخرت بھی بھلا کر دے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی آل سے والہانہ عقیدت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اراد التوسل، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے، میں دعائیں مانگتا ہوں میری دعا قبول ہو جائے، وَأَن يَكُونَ لَهُ عِندِي يَدٌ، اور اس کا مجھ پر کوئی احسان ہو جائے، أَشْفَعُ لَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس کی وجہ سے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کر دوں. فَلْيَصِلْ أَهْلَ بَيْتِي، میری اہل بیت سے صلہ رحمی کر لے، میرے اہل بیت سے تعلق جوڑ لے. وَيُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر خوشی داخل کر دے، میرے گھرانے کو خوش کر دے، رب اس کی آخرت خوش کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو درس دیتے ہیں، اس جہان میں بھی
اور اگلے جہان میں بھی میری آل کا خیال رکھنا۔ یہ ہر خاندان میں ایسے ہوتا ہے، اچھے اور دوسرے بھی ہوتے ہیں، ہر خاندان کے اندر کچھ نمازی بھی ہوتے ہیں، کچھ دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی تھی، ہمارے اسلاف نے لکھا کہ جہاں ایک آل رسول تو تھا لیکن اس کے ظاہری عمل اچھے نہیں تھے، کچھ زیادہ ہی زیادہ خراب ہوں گے۔ جو اس علاقے کے مولانا صاحب تھے ان کو جوش آ گیا، ایک پورا جمعہ ان پہ لگا دیا، یہ کیسا آدمی ہے، یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ رات کو سوئے، سید کونین کی زیارت ہو گئی۔ آگے بڑھے، سرکار دو عالم درود پاک۔ مولانا صاحب آگے بڑھے، سرکار نے چہرہ پھیر لیا، ادھر گئے، نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا، ادھر آئے، نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ قسمت کے شاید اچھے تھے، نیت کے اچھے تھے، قدموں میں گر گئے۔ آقا غلطی کیا ہو گئی؟ فرمایا اگر اللہ میرے کسی جگر ٹکڑے کو میری وجہ سے معاف کر دے تیرا کیا جاتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ، اپنے آپ کو صاف رکھو، اپنی فکر کرو، کسی کو مت کچھ کہو، اپنا بھلا کر لو جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان والوں، میں بار بار کہتا ہوں دنیا فانی ہے، رہنا نہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ ہاں کسی کی احترام کر لو، کسی کا ادب کر لو، ہو سکتا ہے وہ ادب تمہارے کام آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مقام پر آل رسول کا ایک گھرانہ تھا، اور اس گھرانے کے متصل ایک مجوسی تھا جو آگ کا پجاری ہے، ہمارے دین کا نہیں، ہمارے رب کو نہیں مانتا۔ ادھر وہ، اس کے ہاں کوئی شادی تھی، مجوسی کے ہاں یہ اہل بیت تھے، بچیاں بھی یتیم تھی ان کی، ماں بھی بیوہ تھی، 3-4 بچیاں ہوں گی اور ایک ماں تھی اور کچھ نہیں۔ وہ پورا دن وہاں دعوتیں چلتی رہی، شادی کا مقام تھا۔ رات کا وقت آیا، وہ شادی سے تھکا ماندہ اپنے بیٹے کی شادی سے تھکا ہوا اوپر گیا، مکان کی چھت پر، 7 مکان تھا متصل۔ بچیاں باتیں کرتی ہیں، کہتی اماں یہ ہمارا پڑوسی کیسا بے مروت ہے، اس نے سب کو کھانا کھلایا ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا میں ان کو نہیں مانتا، ان کے نبی کو نہیں مانتا، ان کے خدا کو نہیں مانتا، انسان تو ہیں آخر۔ فوراً نیچے اترا، اس نے کھانا لیا، کپڑے دیے اور چیزیں لی، وہ کسی خادمہ کے ہاتھ ان کے گھر پہنچا دیا، معاف کر دینا دیر ہو گئی۔ اب وہ جب ان کے گھر گیا کھانا، آل رسول نے کھانا کھایا، خوش ہو گئی بچیاں، کھانا کھا کے کہتی اماں جس نے کھانا دیا اسے صلہ تو دے دو۔ بیٹی کیا صلہ چاہتی ہو؟ اس کے لیے دعا تو کر دو، رب اسے ایمان عطا کر دے۔ ماں نے دعا مانگی، بچیوں نے آمین کہہ دی۔ صبح کا وقت آیا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ارے تجھے کلمہ کون پڑھا گیا رات کی تاریکی میں؟ کہنے لگا جس کی آل کی میں نے خدمت کی تھی وہ رات نبی آ کے مجھے کلمہ پڑھا گیا۔ اور جو بیگانوں پہ اتنا کرم کرتا ہے اپنوں پہ کتنا کرم نہ کرتا ہوگا۔ اور اسی امت میں آل رسول کے 2 بچے چھوٹے چھوٹے ایک رئیس کے پاس چلے گئے، مالدار کے پاس، مسلمان کے پاس۔
اور اس سے جا کر کہنے لگے کہ ہم آل رسول ہیں، کوئی خدمت کر دو۔ اس نے کہا یہ لوگوں کا کسب بن گیا ہے، بچے آ جاتے ہیں آل رسول ہے، کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے تم آل رسول ہو؟ اب آل رسول کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے؟ کوئی رجسٹر تو ہوتا نہیں ہے کہ اس پہ لکھا ہوا آل رسول ہے۔ روتے ہوئے چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور غیر مسلم تھا، اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے، اس کے مکان کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ پھر بڑا چھوٹے سے کہتا بھائی اٹھ چل۔ ہم اپنے مسلمان کے پاس گئے تو اس نے دھکے دے دیے، یہ بیگانہ ہے، یہ بھی کہے گا اٹھو میری دیوار کے سائے سے اٹھ جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے، اٹھو چلیں۔ وہ اندر سن رہا تھا، وہ باہر آیا۔ اس نے کہا شہزادو کوئی بات نہیں، میں تمہیں نہ مانتا ہوں، نہ تمہارے نبی کو، نہ تمہارے خدا کو مانتا ہوں، لیکن انسان ہو، بچے ہو چھوٹے، میرے دل میں رحم ہے، آؤ بیٹھو۔ اپنی اہلیہ سے کہا ان کو کپڑے بدلو، کھانا دو، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ وہ اسی طرح کرتا رہا، اور کرتے کرتے اس نے ان کو کھلایا، اپنے مکان میں جگہ دے دی، بیٹو یہ کمرہ تمہارا، یہاں ٹھہرو، زندگی گزارو، ساری ذمہ داری میرے پاس، اللہ نے بڑا مال دیا، میرے پاس بہت کچھ ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، میں تم میرے دین سے کوئی تعرض نہ کرو، میں تمہارے دین کی طرف کوئی توجہ نہیں، تو اپنا کرتے رہو بیٹو۔ وہ وہاں بیٹھے، کچھ سکون کا سانس ملا، دعا مانگنے لگے، یا اللہ اس کا ہی بھلا کر دے، اس کا بھلا ہی کر دے۔ ادھر وہ رئیس جس کے در پہ گئے تو اس نے دھکے دے دیے۔ دوپہر کا وقت ہے، چیخے مار کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی کہتی کیا ہوا؟ او مارا گیا، اور لٹ گیا، اور ختم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس مارا گیا، او میں ختم ہو گیا۔ چیختا ہے، بتاتے نہیں، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا کیا کروں، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، حشر قائم ہے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھے، میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، آگے اللہ کے نبی ہیں، سامنے ایک محل نظر آیا، جہاں تک نگاہ جاتا ہے وہاں تک نور ہی نور پھیلا ہوا نظر آ رہا۔ میں نے پوچھا حضور یہ محل کس کا؟ فرمایا میرے امتی کا۔ کہنے لگا حضور میں بھی تو امتی ہوں۔ فرمایا اپنے امتی ہونے کی سند تو لاؤ، امتی ہونے کی دستاویز تو لاؤ۔ یا رسول اللہ امتی ہونے کی دستاویز ہوتی ہے؟ فرمایا اگر میرے بچے آ جائیں ان سے تو دستاویز مانگتا ہے تو بتا مجھے کہاں دستاویز تیرے پاس بھی۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، چیخ اٹھا۔ وہ بھی بختوں والی تھی، شاید کل گئی، وہ لجپال گھرانہ ہے، اور جاؤ بچوں کو تلاش کر لو، اور بچوں کو تلاش کر کے معافی مانگ لو، اور جب معافی مانگو گے وہ معاف کر دیں گے، نبی بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ تلاش کرتا کرتا دن گزر گیا، کہیں بچے نہیں ملے، اسے کیا معلوم تھا ساتھ والی گلی میں ہے، اور آخر صبح گیا، دھوپیں پک رہی ہے، وہاں شادی کا سا سما ہے، اور وہاں لوگ آ جا رہے ہیں، دعوتوں کا اہتمام ہے، اور اس نے یوں جھانک کے دیکھا، گزرتے گزرتے وہی شہزادے چارپائی پر بیٹھے ہیں، اور لوگ ان کے قریب بیٹھے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈال دیے گئے۔ گیا اس مجوسی سے جا کے کہنے لگا جناب یہ میرے نبی کے شہزادی ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں، مجھے دے دو۔ کہنے لگا یہ محل دیکھ کے بات کر رہے ہو؟ یہ محل کیا کہہ رہے ہو؟ اور رات وہ کلمہ بھی پڑھا گیا، محل بھی دے گیا ہے۔ ایمان والے آ جاؤ، اپنے نبی کی آل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور ان کے قدم دھو دھو کے پی جاؤ، انشاءاللہ یہ قدم دھونے نہیں، یہ تمہیں آب حیات مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین، آپ کھانا بھی پکاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ کھانا پکاتے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں، ماں اور بچیوں سے کہتا ہوں تم بھی کھانا پکاؤ، تلاوت تو کر لو، اور سورہ اخلاص ہی پڑھ لو، کل شریف ہی پڑھ لو، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد ہی کرو، درود پاک ہی پڑھو، اس کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ ایک تو فاطمہ الزہرا کا فیض آ جائے گا، دوسرا کھانے میں برکت ہو جائے گی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت فجر کی نماز کو تشریف لاتے تو راستے میں حضرت فاطمہ کے گھر سے گزرتے تو گھر سے چکی کے چلنے کی آواز آتی تھی. آٹا خود پیس رہی اور نہایت درد و محبت سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے رب العالمین میری فاطمہ کو اس مجاہدے کا اجر عطا کر دے, میری بیٹی کو اس کا صلہ عطا کر دے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بعض اوقات میں اپنی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا کو شام سے لے کے صبح تک دیکھتا عبادت کر رہی ہیں, ذکر کر رہی ہیں, خدا کے حضور گریہ وزاری کر رہی ہیں, التجائیں کر رہی ہیں, دعائیں مانگ رہی ہیں. میں نے اکثر دیکھا اپنے ابا کے لیے ہی دعائیں مانگتی رہ جاتی تھی, مصطفیٰ کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا تو میں نے دیکھا حسنین کریمین امام حسن حسین سوئے ہوئے ہیں. حضرت امام حسن حسین سوئے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پنکھا جلا رہی ہے. پنکھا, حسن حسین کو پنکھا کون جلاتا ہے؟ فاطمہ. ہماری ماں اور بہنوں کے لیے درس ہے, اپنی اولاد کے لیے کبھی پنکھا جھول دو. رات سوئے ہوئے ہو نا, اولاد پہ کبھی پنکھا جھولو. اب تو جدید دور ہو گیا, جدید دور ہو گیا اور جدید دور میں پنکھے ہی پنکھے ہو گئے, اے سی بھی آ گئے, بہت کچھ آ گیا, جس کو اللہ نے توفیق دیا بہت کچھ ہے. لیکن اس ملک میں کبھی کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے, اس وقت ان کو بیدار نہ کیجیے, سوئے رہنے دیجیے, اوپر پنکھا جھول دیجیے. ہو سکتا ہے اللہ فاطمہ الزہرا کی مہربانی سے تمہیں بھی مالا مال کر دے. رب کا کرم ہے, جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے, وہ تو ادائیں دیکھتا ہے. آپ نے حج نہیں دیکھا؟ حج کیا ہے؟ وہ کسی کی الہی کا تو نام ہے. کنکریاں مار رہے ہیں, کیوں مارے؟ بت سے کھڑے ہیں, پتھر سے کھڑے ہیں, کنکریاں مار رہے ہیں. ہر مرتبہ لوگ مر بھی جاتے ہیں, پھر بھی کنکریاں مارو, کیوں ماری جاتی ہیں؟ کسی اللہ والے نے کنکریاں مار دی تھی. اور صفا مروہ کے درمیان دیوانوں کی طرح دوڑ رہے ہو, وہاں جا کے بڑے بڑے بھی, چھوٹے بھی, سفید داڑھی والے بھی, کوئی پیر صاحب ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی غوث ہے, کوئی قطب ہے, کوئی زمانے کا, کوئی صحیح زمانے کا تو چھوڑیے, جو نبیوں کا سردار ہے وہ بھی دوڑ رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں کا اللہ ایک بندی دوڑی تھی. رب کی ایک میں اپنے گھر کی بات بتاؤں, ہم چھوٹے تھے, بچپن تھا, گرمیوں میں اس وقت پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے, اور اچانک گرمیوں میں ہمیں ہوا آتی, آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا میرے ابا حضور پنکھا جھول رہے, بچوں پہ جھول رہے ہیں. ان کو کیا, ایک ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے, درود پاک چل رہا ہے, اور دوسرے ہاتھ میں بچوں کو پنکھا جھلا رہے ہیں. کس لیے کہ انہیں معلوم ہے وہ بڑوں کی سنت پہ عمل کرو گے رب جھولیاں بھرتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت اپنی مہربانی فرمائے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ منظر دیکھ کر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھ پر ایک طاری ہو گئی, میرے آنسو جاری ہو گئے. نبی کا گھرانہ کیسا پیارا گھرانہ ہے, اور نوازتا ہے تو نوازتا ہی چلا جا رہا ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی خادمہ ہے, کہتے دوپہر کا وقت تھا, رمضان شریف تھا. رمضان شریف میں دوپہر کے وقت گرمی بھی پڑ رہی تھی. میں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئی, میں نے دیکھا دروازہ بند ہے, چکی چل رہی ہے. اب میں نے کوشش کی لیکن شاید اندر سے بند ہوگا. وہ خاتون تھی, کہتے دروازے سے میں نے دیکھا, دروازے کے سوراخوں سے دیکھا, یا جہاں وہ تختے آپس میں ملتی ہیں جگہ رہ جاتی ہے, وقت گزرنے کے ساتھ لکڑی سکڑ جاتی ہے, اس میں سے اندر نظر آ جاتا ہے. وہ پرانے دور کے دروازے تھے, اس میں سے اندر نظر آیا, دیکھا چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی تو چل رہی ہے, خود بخود چل رہی ہے. بچے سوئے ہوئے ہیں, ان کا جھولا بھی خود بخود چل رہا ہے, اور فاطمہ الزہرا پاس سوئی ہوئی ہے. میں گئی, یا رسول اللہ میں نے منظر دیکھا ہے, فاطمہ سوئی,
چکی چل رہی ہے، جھولا چل رہا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گرمی سخت تھی، رمضان کا روزہ ہے، رب نے کہا میرے نبی کی شہزادی رات بھر بھی جاگتی رہی ہے، اب رب نے نیند مسلط کر دی۔ فرشتوں کو کہا فرشتوں تم کس لیے ہو، جاؤ نبی کے گھر کی چکی بھی چلاتے جاؤ، جھولا بھی جھولاتے چلے جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ازواج مطہرات، اچانک گھر میں سیدہ فاطمہ آ گئیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب آئیں سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور کبھی بیٹی آئے نا گھر، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے ہی کھڑے ہو جاؤ، اور بچیوں سے پیار کرو، مصطفیٰ نے بچیوں سے پیار کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئیں، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور ساری کائنات تو مصطفیٰ کے نام کی تعظیم پہ کھڑی ہوتی ہے، مصطفیٰ اپنی بچی کے لیے کھڑے ہو رہے۔ اٹھایا، پیار کیا، پیار کر کے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھایا پھر کچھ سرگوشی کر دی، کان میں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کان میں کو بات کر دی۔ جب کان میں بات کی ہے تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب سرکار نے دوبارہ دیکھا رو رہی ہے، پھر کان میں کو بات کر دی، فاطمہ مسکرانے لگ گئی۔ جب سرکار چلے گئے حضرت عائشہ سے کہتی ہیں فاطمہ اور سیدہ میرا تیرا کوئی تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنا پر میں تجھے کہتی ہوں ذرا بتا تو صحیح، پہلی مرتبہ سرکار نے کیا کہا کہ تو رو پڑی، دوسری مرتبہ کہا مسکرا دی۔ وہ کہنے لگی یہ راز ہے، میں نبی کا راز فاش نہیں کرتی۔ اب حضرت عائشہ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، نامعلوم کیا بات ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتے وصال ہو گیا، اور وصال ہونے کے بعد پھر ایک دن وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ سے کہنے لگی فاطمہ اے نبی کی شہزادی ایک بات بتا دے، اس دن ہوا کیا تھا؟ فرما لگی ہاں اب تو راز نہیں، سرکار تو جا چکے، میں بتا دیتی ہوں کیا ہوا۔ کیا پہلی مرتبہ سرکار نے سرگوشی کی، فرمایا بیٹی جبریل امین ہر سال میرے ساتھ قرآن کا 1 مرتبہ دور کرتا تھا، اس سال جبریل نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، محسوس ہوتا ہے یہ سال میرا آخری ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ میں نے سنا، میرے دل پہ چوٹ آئی، میرے ابا چلے جائیں گے، میرے ابا جائیں گے۔ پوچھئے کہ بیٹی سے جب اس کا باپ چلا جائے اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا کے 2-4 دردناک شعر ہیں، آج بھی جو سنتا ہے اس کا دل کلیجہ باہر کو آتا ہے۔ فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر تو ایسی مصیبتیں آئی ہیں، اگر دنوں پہ مصیبتیں آتی تو دنوں راتوں میں بدل جاتے۔ فاطمہ اپنے ابا کی جدائی برداشت نہ کر سکیں، روتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ دوبارہ کیا ہوا تھا؟ جب مصطفیٰ نے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دے، تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دے۔ یہ سرداروں کا گھرانہ ہے، یہ سرداروں کا گھرانہ ہے، یہ چھوٹوں کا گھرانہ نہیں، سرداروں کا گھرانہ ہے۔ وہ سرداروں سے لو لگا لو، سرداروں سے لو لگا لو، وہ کسی بڑے سے تعلق قائم کر لو۔ اگر آج کسی چودھری کا کوئی ملازم ہے نا بڑے گاؤں میں، جہاں چودھریوں کا ہولڈ ہے، وہاں کسی اس کا کوئی ملازم ہے نا، دوسرے گاؤں چلا جائے نا، دوسرا چودھری اس کو کچھ کہتا نہیں، چاہے وہ ملازم ہی ہے، چاہے اس کو اپنی زبان میں لوگ کمی ہی کہہ دیں، کہتے ہیں یہ فلاں چودھری کا کمی ہے، فلاں چودھری کا کمی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں اس کو ہاتھ لگانا چودھری کو ہاتھ لگانا ہے۔ ایمان والے کوئی اب کسی ناز پہ فخر کرتا ہوگا، کوئی کسی نسبت پہ فخر کرتا ہوگا، کوئی کسی نسبت پہ فخر کرتا ہوگا، اگر سلطانی کو اتنی نسبت مل جائے کہ تو آل رسول کا کمی ہے، انشاءاللہ قیامت کو کوئی فرشتہ نزدیک نہیں آ سکتا ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت و الفت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا ان فاطمہ قد احسنت فرجہا، فاطمہ نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اللہ نے صلہ کیا دیا، فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار، اللہ نے اس پر اس کی آل پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ نہ فاطمہ کو آگ چھو سکتی ہے، نہ فاطمہ کی آل کو چھو سکتی ہے، کس لیے کہ فاطمہ نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ آئیے اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، عزت کی وہ فاطمہ نے تو ایسی حفاظت کی ہے کہ قیامت تک آنے والی جتنی آل ہے وہ سب کو جنتی بنا گیا۔ ایمان والے تو بھی اپنی عزت کی حفاظت کر لے، میری ماں بہنوں اپنی عزت کی حفاظت کرو، اور کچھ نہ ہوا کم از کم تمہارے بیٹے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ آج بیٹے کے لیے ماں کیا نہیں کرتی ہے، بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، میرا بیٹا عزت والا ہو، میرا بیٹا شان والا ہو، پڑھاتی ہے، خرچہ برداشت کرتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، اس کی فیسیں برداشت کرتی ہے، کس لیے کہ میرا بیٹا کل ہے وہ عزت والا بن جائے۔ آؤ یہ دنیا ہے 20-40 سال کے بعد، 60-70 سال کے بعد دنیا کا قصہ ختم ہے، ہر انسان اپنی قبر میں چلا جائے گا، لیکن قیامت 50,000 سال لمبا دن ہے، اور جنت تو ابد الآباد تک ہے۔ اس میں عزت چاہتے ہو، آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو، رب تمہاری آل کو جنت عطا کر دے گا۔ یہ رب کیسا کریم ہے، کہتا تم بچ جاؤ تمہارے سلے میں بچوں کو بھی بخش دوں گا، تمہارے سلے میں بچوں کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد میں کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامت، قیامت کے دن ہر تعلق اور رشتہ داری، ہر تعلق اور رشتہ داری ختم ہو جائے گی، ہر تعلق اور رشتہ داری ختم ہو جائے گی، الا سببی و نسبی، سوائے میرے تعلق اور میری رشتہ داری کے۔ آل رسول تو جس کو اللہ نے بنا دیا، کوئی اپنی محنت سے تو بن نہیں سکتا، لیکن تعلق تو قائم ہو سکتا ہے۔ آج نبی کو یاد کر لے، وہ لجپال نبی ہے۔ آج درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ قیامت کے دن محمد مصطفیٰ درود کی لاج رکھ لیں گے۔ ذرا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یا اللہ تیرے محبوب کے گنبد خضرا سے منسوب اس مسجد خضرا میں تیرے نبی کے دیوانے تیرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، ہمارا بھی تو تعلق قائم ہو گیا ہے، چاہے کتنا ہی تھوڑا سہی۔ یا رسول اللہ اس تعلق کی لاج رکھیے گا، قیامت کے دن ہم سب کو اپنی جھولی میں لے جاتے ہوئے جنت میں لے جائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کسی غیر محرم نے چہرہ نہیں دیکھا، کسی غیر محرم نے آپ کے سایہ تک نہیں دیکھا، آپ گھر کے اندر اپنے رب کو یاد کرتی ہیں، کسی غیر نے نہیں دیکھا۔ عورت کا زیور بھی یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ اسے کوئی دیکھے، اپنے کمرے میں رہے، اللہ اللہ کرے، رب کو یاد کرے۔ رب کتنا نوازتا ہے، سن لیجئے۔ اذا کان یوم القیامت نادا مناد من بطنان العرش، کہ جب قیامت کا دن ہوگا عرش کی پنہائیوں سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، یا اہل الجمع، اے مجمع والو، اے میدان حشر والو، نکسو رؤوسکم، اپنے سروں کو نیچا کر لو، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، تمہیں پتہ نہیں مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، اللہ قیامت کو بھی ہر ایک کی آنکھ نیچی کر دے گا، اے مصطفیٰ کی بیٹی تم اب گزرتی چلی جاؤ، جنت کی بہاریں لیتی چلی جاؤ۔ اللہ رب العزت ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نسبت کس سے ہوئی؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں آپ کے بارے میں ایک آدھ بات آپ کو سناتا ہوں۔ خیبر ہے، فتح نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں،
فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا، اللہ اس کے ہاتھوں فتح دے گا۔ اب دوسرا دن ہے، سب صحابہ، یہ کس کو سعادت ملتی ہے؟ کس کو؟ فرمایا اے علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی طرح سرکار بیمار ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، بخار ہو گیا، فرمایا لے کے آؤ۔ دو صحابہ نے سہارا دیا، چل نہیں سکتے، کندھے پہ ایسے، ایک کے کندھے پر دوسرے کندھے پر یہ ہاتھ رکھ کر آ رہے ہیں، پاؤں نہیں اٹھائے جا رہے، لائنیں بن، لکیریں بن رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھایا، فرمایا علی کیا ہوا؟ یا رسول آنکھوں کو تکلیف ہوگی، بخار ہو گیا۔ سرکار نے لعاب لیا، یہ لو، آنکھوں پہ لگایا۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ لعاب پہلے لگا ہے کہ بیماری پہلے گئی ہے، یہ پتہ نہیں چلا، ویسے لعاب گیا، بیماری گئی۔ فرمایا علی پکڑو ذوالفقار حیدری، پکڑو، چلو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں گئے، کلا ہے، فتح نہیں ہو رہا، وہ دروازہ اندر بند کر کے چلے جاتے ہیں، ایک کا دکا نکلتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مرحب آتا ہے، مرحب کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں، پورا روم مجھے جانتا ہے، ایران جانتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، مرحب ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہو تم؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں وہ شیر ہوں جس کے سامنے آنے کی کسی کو جرت نہیں ہوا کرتی، بڑا ہیبت ناک منظر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ تھا کیسے؟ لوہے میں ڈلا ہوا، سمجھیے لوہے کا لباس پہنا، تلوار آئے لوہے پہ، تیر آئے لوہے پہ، نیز آئے لوہے پہ، سر پہ لوہے کا خود ہے، اوپر پتھر ہے، پتھر کے اوپر پھر خود، ڈبل، اگر کوئی وار کرے بھی پتھر کٹے گا، پھر لوہا کٹے گا، لوہے کے بعد پتھر ہے، پتھر بھی کٹ گیا تو آگے پھر لوہا ہے، کیسے کٹے گا؟ کس میں اتنی طاقت ہے؟ اب جس وقت وہ مقابلے میں آتا ہے، ذوالفقار حیدری حرکت میں آتی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ایک اس کے سر پہ وار جاتا ہے، سر پہ وار جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا حصہ خود کا، ہیلمٹ کا اوپر والا حصہ کٹ جاتا ہے، پتھر کٹ جاتا ہے، نیچے والا کٹ جاتا ہے، یہاں سے آتے اس کے دانتوں تک یہ تلوار چلی جاتی ہے، اور ایک روایت میں دانتوں تک نہیں جاتی، ذوالفقار حیدری آتی ہے، اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے، اس کے گھوڑے کے چیرتے ہوئے زمین تک چلی جاتی ہے۔ اگر اس وقت علی کے سامنے کوئی اور بھی ہوتا، علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ لاڈلے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کام تمام کرتے، پھر ان کو بھی جوش آ گیا، سب نے اکبار کی حملہ کر دیا علی پر، ٹوٹ پڑے شیر پر۔ اب شیر مقابلہ کر رہا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈال ہوتی تھی، یہ حملہ کرنے کا نظام ہے، یہ دفاعی نظام ہے، تلوار آئے روک لو، نیز آئے روک لو، تیر آئے روک لو۔ جنگ وہ جیتتا ہے جو حملہ بھی کرتا ہے اور اپنا دفاع بھی کرتا ہے، اپنی تنصیبات کی حفاظت کرتا ہے، اس پہ وہ اپنے میزائل فٹ کر دیتا ہے، یہاں تو تلوار ہے، یہاں دفاعی میزائل ہے، کسی کو آنے نہیں دیتے۔ دشمن نے تابڑ توڑ حملہ کیا کہ آپ کا دفاعی نظام ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی وہ ڈھال ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہے۔ جب ڈھال ٹوٹ کے نیچے گرتی ہے، علی بکھرے ہوئے شیر کی طرح جوش میں آ جاتا ہے، خیبر کے قلعے کے دروازے کو جو اشارہ کرتا ہے، وہ دروازہ کتنا بڑا دروازہ، یہ مسجد کا دروازہ دیکھا آپ نے، یہ چھوٹا ہے، خیبر کا دروازہ اس سے بھی بڑا، قلعے کا دروازہ ہے۔ آپ نے یوں اٹھایا، آپ کے بائیں ہاتھ میں وہ دروازے پورے کا پورا جو دیوار میں پیوست ہے، وہ یوں آ جاتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھوں میں پتنگ آ جاتا ہے، ایسے لہرا گیا دروازہ۔ او کون مقابلہ کرے؟ مقابلہ کرتے ہی سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، فتح ہو جاتی ہے، آپ وہ دروازے کو نیچے پھینکتے ہیں، دو چار آدمی آئی، ہلکا سا ہوگا، اٹھاتے ہیں، نہیں ہلا، 40 آدمیوں نے مل کے حرکت دی، بمشکل حرکت کر سکا۔ 40 آدمی حرکت دیتے، حرکت کرتا ہے، پھر جب کھانے کی باری آئے تو روٹی تناول کرنے، روٹی ذرا خشک تھی، ٹوٹ نہیں رہی تھی،
کسی نے کہا حضور کلے کا دروازہ توڑ دیا روٹی ٹوٹ نہیں رہی. فرمایا یہ جسمانی قوت ہے. واللہ ما کلا تو بابرا بقوت ربان جسمانیت جسدانیت بل بقوت ربانیت. اللہ ذو الجلال کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں کھیڑا, میں نے ربانی قوت سے کھیڑا ہے. یہ رب کی قوت ہے, شیر خدا کے بازوں میں آتی ہے, پھر مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. سرکار اثر پڑ چکے تھے اور یہاں بیٹھے. فرمایا علی کیا ہوا ذرا بتاؤ. سپہ سالار سے نبی پوچھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے, سوال پوچھتا ہے, بیٹا یہ پرچہ تھا کیسے حل کیا, کیسے حل کیا, کیسے حل کیا. وہ شاگرد جواب دیتا ہے استاد جی میں نے ایسے حل کیا, ایسے حل کیا, میں نے یہ جواب دیا, میں نے یہ جواب دیا, میں نے. وہ سارا بتاتے رہے. اب ایک سوال تھا جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں. اب وہ بھی اس کا جواب علی سے سرکار پوچھنا چاہتے تھے. فرمایا علی نیند آئی ہے, سونا چاہتا ہوں. بھائی پورا دن تو حضرت علی لڑتے رہے اور سرکار کہتے نیند مجھے آئی ہے. علی نے کچھ نہیں کہا. یا رسول اللہ لیٹ جائیے. کہاں تکیہ نہیں ہے. سرکار میری جھولی جو ہے. انہوں جھولی پھیلا دی, سرکار جھولی میں سر رکھ کے لیٹ گئے. یہ وہ نبی ہے جو کہتا ہے میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا چکے تھے. حضرت علی بعد میں ابھی عصر پڑھنی تھی. آخری سوال رہ گیا. اب آخری سوال میں حضرت علی کبھی سورج کو یوں دیکھتے ہیں, کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتے. عقل کہتی ہے, علم کہتا ہے علی عصر کی نماز جا رہی ہے جو سب سے اہم نماز ہے, آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی. عشق کہتا ہے علی نماز کی تو قضا ہے, نبی بے آرام ہو گئے اس کی قضا کیسے کرو گے. عشق اور عقل کی لڑائی ہو جاتی ہے, علم اور عشق کی لڑائی ہو جاتی ہے, آخر عشق غالب آ جاتا ہے. عشق غالب آیا تو کیا ہوا, سورج غروب ہو گیا, علی بغیر نماز پڑھے وہیں بیٹھے رہے. جیسے سورج غروب ہوا اب اندر نماز کی محبت نے, اللہ کے عشق نے جوش مارا. ضبط تو کیا لیکن ضبط ہو نہ سکا, آنسو آئے برخ مصطفیٰ پہ گر گئے, سرکار کے چہرے پہ گرے. یوں آنکھیں کھولی. فرمایا ما ابھی سر نہیں اٹھایا. علی میرا معراج تو تھا نا وہاں, تمہارا یہی ہو رہا ہے, تمہارا یہی ہو رہا ہے, دیکھو جتنا دیکھ سکتے. یوں آنکھیں کھولی. ما یبکی کا یا علی, علی تجھے کس چیز نے رلا دیا, کیوں روتے ہو. یا رسول اللہ عصر کی نماز میری قضا ہو گئی. فرمایا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو ادا. یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ادا ہی ادا ٹھیک ہے. اب ایک سوال ہے آپ سے میرا, اگر سرکار کہتے ہیں علی تم مغرب کے نماز میں عصر کی نماز پڑھ لو, تمہاری نماز قضا نہیں ادا ہے, کیا دنیا کا کوئی فرد اسے قضا کہہ سکتا تھا؟ کوئی کسی میں ہمت ہے جس کو نبی کہہ دے ادا ہے؟ نہیں. اس وقت سرکار نے یہ نہیں کہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ آسمان کی طرف کیا, اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک, یا اللہ یہ تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری کر رہا تھا. کبھی اطاعت نماز کا نام ہے, کبھی کسی پر قربان کر دینے کا نام ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنا کہا, ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے, عصر کے وقت پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. علی نماز پڑھو, جو کرتا وہ علی نے نماز پڑھی. کتنا عرصہ نماز علی 5 منٹ پڑھو, 10 منٹ پڑھو, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ لگا کے پڑھو, تمہاری مرضی ہے. بھائی سورج کسی کا انتظار نہیں کرتا, سورج چلتا ہے, وہ کسی عام کا, کسی نیک کا, کسی غوث کا, کسی کتب کا, کسی نبی کا, کسی رسول کا کوئی انتظار نہیں کرتا. سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اس دن بھی پہلے علی کا بھی انتظار نہیں کیا, سورج غروب ہو گیا, لیکن اب سرکار نے فرمایا علی پڑھو. اب علی تمہاری مرضی ہے, آدھا گھنٹہ بھی لگاؤ گے, گھنٹہ بھی لگاؤ گے نا. پہلے لوگ سورج کو دیکھتے ہیں, آج سورج تمہیں دیکھ رہا ہے. جب تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی وہ ڈوب ہی نہیں سکتا ہے. وہ تمہاری نماز کے لیے آیا ہے, وہ تمہاری نماز کے لیے آیا ہے. یہ باب مدینہ علم ہے, اور جن کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا سے ہے, یہ نسبت ہی نور والی ہے,
یہ نسبت ہی نور والی ہے. ایک اور بات آپ کو سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک چور نے چوری کر لی. اب چوریاں ہوتی تھی, چوری کی دکا دکا ہوتی تھی کہ پکڑ کے لے آئے, ثابت ہو گئی, جلاد کو بازو کاٹ دو, تلوار چلی, اس کا بازو کٹ کے پرے گر گیا. اس کو اس وقت کے دور کے مطابق کوئی دوائی شوائی لگائی ہوگی, اس کو باندھ دیا, پٹی وٹی باندھ دی. اب وہ ایک ہاتھ کے بغیر باہر جا. حضرت سلمان فارسی اور ایک اور آدمی دونوں مل گئے, کہنے کہ اللہ کے بندے یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو جج فیصلہ سنا دے اس کا ہاتھ کاٹو, لوگ اس کو کتنی گالیاں دیتے ہیں, کتنی گالیاں دیتے ہیں. لیکن وہ کہنے لگا یہ تو مصطفیٰ کے لاڈلے نے مجھے سزا دی ہے, اللہ کے محبوب نے سزا دی ہے. یہ تو حسن حسین کے ابا نے دی ہے, یہ فاطمہ الزہرا کی سرتاج نے دی ہے, یہ فلاں نے دی ہے. تعریف کرنے لگا. حضرت سلمان فارسی فرماتے اللہ کے بندے انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا, تو تعریفیں کر رہا ہے. کہنے لگا تعریف کیوں نہ کروں, مجھے جہنم سے بچا لیا. حضرت سلمان فارسی دوڑتے گئے, حضور وہ تو جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے. فرمایا بلاؤ اس کو. واپس بلایا, کٹا ہوا ہاتھ حضرت علی نے پکڑا, پکڑ کے وہاں رکھا, اوپر رومال باندھا, کچھ پڑھنا شروع کر دیا. ابھی 2-4 لفظ ہی پڑھے تھے کہ آسمان سے آواز آتی ہے علی کپڑا ہٹا دو, ہم نے اس کے ہاتھ کو تندرست کر دیا ہے. اب جو کٹے ہوئے ہاتھ کو تندرست کر سکتا ہے وہ ہمارے کٹے ہوئے نصیبوں کو بھی جوڑ سکتا ہے, وہ ہمارے کٹے ہوئے نصیبوں کو بھی جوڑ سکتا ہے. آئیے ان سے رابطہ رکھو, بڑوں سے رابطہ رکھتے ہیں, رب تعالی مہربانی کرتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو 3 صاحبزادے دیے, یکے بعد دیگرے, حسن, حسین اور تیسرا نام یاد ہے, بعض نے محسن لکھا ہے اور بعض نے محسن لکھا ہے. وہ چھوٹے بچپن میں وصال کر گئے تھے. حسن, حسین اور محسن یہ 2 بڑے تھے, ایک حسن اور ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور امام حسن اور امام حسین ان کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے. امام حسن 1 سال بڑے ہیں تقریباً, اور حضرت امام حسین ان سے 1 سال عمر میں چھوٹے ہیں. دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شروع سے ہمارے ذہن میں کوئی غلط بیٹھ چکی ہوتی ہیں, اب چونکہ اس کو چلتے چلتے شاید نسلیں گزر گئی ہوں, اب اگر اس کو کوئی صحیح کرنا چاہے تو لوگوں کا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ سے ڈر بھی لگتا ہے کہیں مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں. اگر اجازت دیں تو کر لیتا ہوں, نہیں تو اللہ مالک آگے چلتا ہوں. میں ایک آدھ بات کہہ دوں, ناراض تو نہیں ہوں گے, میں آپ سے حقیقت وہ بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا, میرا یہ بیٹا حسن سیدن, یہ سید ہے, سردار ہے, جنتی جوانوں کا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین, ایک وقت آئے گا, وہ وقت دور نہیں, جب اللہ اس کے ذریعے 2 بڑے مسلمانوں گروہوں میں صلح کروا دے گا. سرکار کا کیا ارشاد گرامی ہے, اس کے ذریعے اللہ رب العزت 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا.
خلافت راشدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شہادت پر 29 سال اور 6 ماہ ہو گئے۔ اس کے بعد منصب خلافت پر حضرت امام حسن مجتبی بیٹھ جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں، 6 ماہ تک یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں، یہاں خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ 4 خلیفے پہلے اور حضرت امام حسن کا 6 ماہ کا دور، یہ خلافت راشدہ کا دور ہے، یہاں آ کے خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ یہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمارے ہاں بہت قسم کے غلط لفظ نسل در نسل آ رہے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ ان دونوں کی الگ الگ متوازی حکومتیں قائم تھیں اور ان کا آپس میں لڑائی بھی ہوئی، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت علی کی لڑائی جس سے بھی ہوئی ہے حق حضرت علی کے ساتھ ہے، حق حضرت علی کے ساتھ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو کیا فرمایا؟ مسلمانوں کا گروہ، وہ بھی کس کا گروہ ہے؟ مسلمانوں کا گروہ ہے، ان کو ہم اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے سرکار کے صحابہ ہیں، اصولی طور پر کسی موقف پہ غلطی ہو گئی اور غلطی ہوتے ہی آپس میں نظریات اختلاف ہو گیا اور اختلاف ہوتے ہی انہوں نے بیان کر دیا، وہ آپس میں کچھ الجھنیں بھی ہو گئی، تو اب اس سلسلے میں دونوں کو مسلمان قرار دے دیا اور ہم کسی گروہ کے بارے میں کوئی لفظ غلط استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ حق حضرت علی کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت علی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا گیا حضور ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمائیے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، تو بھائی تو مسلمان ہوئے، مسلمان بھائی قرار دیا آپ نے، جب حضرت علی آپ کو مسلمان بھائی قرار دیتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ بات ہو گئی اختلاف لڑائی کی، اصولوں کی، کیا جہاں لڑائی ہو وہیں یہ فیصلہ چلے گا؟ سنا ہوگا آپ نے ایک دن حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپس میں رنجش ہو گئی، حضرت علی ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے اور سرکار دو عالم گھر آئے، فرمایا فاطمہ علی کدھر ہے جی؟ ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو کیا ہوا؟ حضرت علی زمین پر لیٹے ہیں، سرکار نے ٹھوکر دے کے اٹھایا، قم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھو، جسم پہ مٹی لگی اٹھو۔ اب بتائیے حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں تو رنجش ہوئی تھی، اس میں غلطی کس کی تھی؟ ان کی غلطی تو نکلے گی نہیں، اپنا ایمان نکل جائے گا۔ ان کی غلطی کس کی نکالو گے؟ فاطمہ کی نکالو گے؟ علی کی نکالو گے؟ کس کی نکالو گے؟ غلطی نکالو گے؟ نہیں، ان کی غلطی نہیں نکلے گی، غلطی اپنا ایمان نکل جائے گا۔ کوئی بات ہو جاتی ہے، اس کو اتنا لمبا نہیں لیتے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے درمیان بھی ایک مرتبہ رنجش ہو گئی، دونوں ناراض ہو گئے، دونوں سگے بھائی جنتی جوانوں کے سردار ناراض ہو گئے، ایک اپنے گھر میں بیٹھ گیا، دوسرا اپنے گھر میں۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین نے 3 دن کے بعد خط لکھا، بھائی جان نانا جان کا فرمان ہے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، اور پھر نانا جان کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو پہلے صلح کرے گا جنت میں وہ پہلے جائے گا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ سے پہلے جنت نہیں جانا چاہتا، آپ آ کے مجھے منوا لیں، جنت میں آپ پہلے چلے جائیں۔ حضرت امام حسن کو خط ملتا ہے، دوڑتے ہوئے حسین کے گھر آ کے صلح کر لیتے ہیں۔ بتائیے یہ تو ہو گیا نا معاملہ۔ آپ کو کہے گی ان میں سے غلطی کس کی تھی؟ غلطی کس کی نکلے گی؟ ان کی تو نہیں نکلے گی، اپنا ایمان نکل جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ایک دن تشریف لائے، سرکار بڑے خوش تھے، اور خوش ہوتے ہی سرکار ہوا مجھے کیوں ذرا لیٹ کیوں ہو گیا؟ سرکار بیان فرمائیے۔ فرمایا آج میں نے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا،
رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا ہے. اس نے پوچھا اے میرے پیارے حبیب یہ مالا اعلیٰ یہ فرشتے مقرب فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں؟ بھئی فرشتے لڑے کہ نہیں لڑے؟ لیما یختصم المالا الاعلیٰ مالا اعلیٰ کیوں لڑ رہے ہیں؟ فرشتے تو معصوم عن الخطا ہیں. اب کوئی کہے ان میں سے غلطی کس کی؟ ان میں سے کسی کی نکلے گی نہیں. کیا نکلے گا؟ ایمان نکل جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. کس میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے کیا معلوم. فوادہ کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض فتجلی علی کل شیء. اللہ نے اپنے قدرت کا ہاتھ میرے یہ کندھوں کے درمیان رکھا. میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی, بلکہ رب کی پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. فتجلی علی کل شیء کائنات کی ہر چیز میرے سامنے عیاں ہو گئی. فعلمت ما فی السماوات والارض مصطفیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ تھا محمد مصطفیٰ کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا اللہ اس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں, اس کی طرف جاؤں تو معاملہ لمبا ہو جائے گا. تو بتائیے کوئی یہ کہے جی فرشتوں میں غلطی کس کی تھی؟ ان کی غلطی نکلے گی نہیں, اپنا ایمان نکل جائے گا. اس لیے اس معاملے کو چھیڑتے نہیں. محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی بڑی پتے کی بات کی ہے, اس کو بھی سنیے, ذہن میں بٹھائیے, دل میں بٹھائیے, اپنا ایمان بچائیے. آپ سے کسی نے کہا جناب ان کی لڑائی ہوئی تھی, پر مجھے ایک بات بتاؤ اگر تو اس وقت ہوتا تو کس کا ساتھ دیتا؟ اس سے سوال کیا تو ہوتا تو کس کا ساتھ دیتا؟ یا حضرت علی کا یا حضرت امیر معاویہ کا, کسی کا سہتا نہیں, یا ان کا یا ان کا. میں اگر ان کا دیتا پھر بھی تیری تلوار مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوتی, اگر ان کا ساتھ دیتا پھر بھی تیری تلوار مسلمانوں کے صحابہ کے خون سے رنگین ہوتی. فرمایا جب اللہ نے تیری تلوار کو بچا لیا ہے تجھے بعد میں پیدا کر کے تو اپنی زبان کو نہیں بچا سکتا, تو اپنی زبان کو نہیں بچا سکتا. آئیے ایک بات اور کہہ دیتے ہوں سمجھنے کے لیے. وہ عام سادہ سی زبان میں ہم نعرہ لگاتے ہیں علی ساڈا پیر علی اسی دے مرید, ایسے ہی کہتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں علی المرتضی ہمارے شیخ ہمارے پیر, اور ہم ان کے ماننے والے, ان کے مرید, ان سے تعلق رکھنے والے. علی ہمارا پیر ہے, شیر خدا ہمارا پیر ہے, ہم ان کے ارادت مند ہیں. علی نے اگر ابو بکر کو خلیفہ مانا ہم مانتے ہیں, عمر کو مانا ہم مانتے ہیں, عثمان کو مانا ہم مانتے ہیں. علی جب تک رہے آپ کی حضرت امیر معاویہ سے چپ کلش رہی. ہم علی کے کھاتے میں, شیر خدا کے کھاتے میں. لیکن جب آپ کا ہی بیٹا امام حسن مجتبی صلح کر لیتا ہے پھر ہم کون ہوتے لڑائی کرنے والے؟ باپ کی لڑائی ہو بیٹا صلح کر لے, کون ہوتے ہیں ہم؟ نہیں لڑائی ہماری بھی ان کے ساتھ صلح ہے. یہ بات یاد رکھیے, ایمان والے کی دو آنکھیں ہیں, ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے. امیر معاویہ کو ہم حسن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, یزید کو ہم حسین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اگر حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں حسن صلح کرتا ہے ہماری بھی صلح ہے. یزید کے معاملے میں حسین اپنی جان قربان کر دیتا ہے, ہم بھی یزیدیوں کے مقابلے میں جان قربان کر دیں گے, کبھی کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. ایک اور بات اسی آج کے بیان کے حوالے سے وہ بھی کہنا چاہتا ہوں, اس کو بھی ذہن میں بٹھائیے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میں تم میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قربہ, اس سے محبت کرنا. کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے الا المودۃ فی القربى, قریبی رشتہ داروں میں. ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, کئی احباب نے تفسیروں میں بھی لکھا
کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میری اہل بیت سے محبت کرنا. ایک سوال ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی. جب وقت آیا فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا وقت آیا، فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. اور فلان نبی کے پاس آیا، جب ان پہ سختی آتی فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور سرکار کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ وہ کہتے ہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ ذرا خیال رکھنا. ایک آدمی یہ کہہ دے بھائی میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، میرے مرنے کے بعد میری آل کا خیال، اجر تو لے لیا، اجر تو لے لیا. میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا سمجھیے، اجر تو لے لیا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میرے بیٹوں کا خیال رکھنا. اجر تو لے لیا کہ نہیں لیا؟ لے لیا. بھائی آدم اجر نہ لے، نوح اجر نہ لے، ابراہیم اجر نہ لے، یحییٰ اجر نہ لے، کوئی 1,24,000 میں سے کوئی اجر نہ لے، اور ایک محمد مصطفیٰ ہی رہ گئے کہ وہ کہتے ہیں میری آل کے ساتھ خیال رکھنا، اجر لینا. بھئی آل کی اور شان تھوڑی ہے کہ ہم نبی کی شان کو گھٹانے ہی لگ جائیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. الا المودۃ فی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ اجر ہے. اور آل پاک کی ویسے تھوڑی شان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری آل کو یاد کر لو اور وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے. میری آل کا خیال، میری آل کی طرف آؤ وہ تمہیں یہ کر دیں گے. تبلیغ کا اجر نہیں ہے، نبی کی یہ تبلیغ کا اجر نہیں ہے، سرکار کی نبوت کا اجر نہیں ہے، سرکار دو عالم کی رسالت کا اجر نہیں ہے. کوئی یہ کہتا رہے یہ نبی کی تبلیغ کا اجر ہے، اہل بیت سے محبت ہے، غلط کہتا ہے. نبی نے اپنی تبلیغ کا اجر کسی سے کوئی نہیں لیا ہے. وہ تو کہتا ہے میں تم سے یہ کہتا ہوں وہ اپنوں کے ہی بن کے رہ جاؤ، وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رہ جاؤ. حسین تو کربلا میں یزیدیوں سے اپنی اولاد کا اجر نہ مانگے اور محمد مصطفیٰ ہی مانگتے رہ جائے. حاشا وکلا نہیں ہے. محمد مصطفیٰ اپنا اجر لیتے ہیں تو فقط اللہ سے لیتے ہیں. اس کا یہ میں نے ایک اور نقطہ نظر سے حق بات کہی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبلیغ کے اجر کو میں نے جو غلط رنگ ہے اس کو صاف کیا ہے. ورنہ اہل بیت اطہار میں کہتا ہوں جس کی قبر پر ان کی قدموں کی ذرا سی دھول آ جائے رب سے بے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اہل بیت اطہار اور جس کے لیے دعا کر دیں کوئی اہل بیت کو، وہ تو جنتی ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود نبی کی تبلیغ کا اجر نہیں ہے. ایک اور بات ضمن عرض کرتا جاؤں، یہ بھی آج بھی ہمارا یہ دور ہے جب کوئی سیاسی آدمی دوسرے کے حق میں بیٹھ جاتا ہے اس پر پیسے کا الزام لگتا ہے، پیسہ لے کے بیٹھا ہے. کسی کے حق میں کینڈیڈیٹ بیٹھتے ہیں یہ پیسہ لے کے بیٹھا ہے، یا کسی پہ لگائیں گے اخلاقی الزام لگا دیں گے. جی کسی مولوی صاحب کو مسجد سے فارغ کرنا ہو آسان نسخہ ہے، 2 الزام لگا دو، پیسے کا لگا دو یا اخلاقی الزام لگا، مولوی صاحب کو فارغ کر دو. اور مولوی صاحب جی مسجد کا گلہ کھا گیا. مولوی صاحب کے جی فلاں کے ساتھ تعلق تھے، جو 15 سال تمہاری مسجد میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا رہا، کیا وہ اتنا ہی رہ گیا کہ تمہارے گلے ہی توڑے گا؟ رب اسے اور تھوڑا دیتا ہے. جو نبی کے مصلی کا وارث ہے رب اسے محروم تھوڑا رکھتا ہے. جو نبی کے ممبر پہ بیٹھا ہے اسے نہیں جانتے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی درس حدیث دیتے، بھوک آ گئی، فاقہ آ گیا، 2-3 دن کے بعد ایک آدمی پیالہ لے کے آ جاتا ہے دودھ کا. کہتے ہیں کیا؟ جی یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. آپ لبوں سے لگا لیتے ہیں شکریہ یا مولا تیرا شکر ہے، پی جاتے ہیں. رات کو سوتے ہیں مدینے والا آ جاتا ہے. فرمایا اے ولی اللہ وہ دودھ کہاں سے آیا تھا پتہ ہے؟ یا رسول اللہ میں تو 3 دن کے فاقے سے تھا، میں نے پوچھا ہی نہیں. فرمایا وہ میں نے بھیجا تھا. اور نبی کے مصلی اور ممبر کے وارثوں کو محروم مت سمجھنا. اللہ کا ارشاد فرماتا ہے، رب کا ارشاد گرامی ہے، جو میرے نبی کے مصلی اور ممبر کے وارث ہیں، جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. جاہل لوگ یحسب الجاہل اغنیا، جاہل انہیں مالدار سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں.
تعرفہم فی وجوہ، اے میرے محبوب آپ تو ان کی شکلوں سے نہیں جانتے۔ کیا ایک ممبر پہ بیٹھنے والے کے لیے اتنی سعادت کافی نہیں کہ اس کا نبی اسے جانتا ہے، اس کا رسول اسے جانتا ہے، اور اسے خیرات آتی ہے تو مدینے کے تاجدار سے آتی ہے، اللہ کے نبی سے آتی ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی کسی جگہ کوئی صلح ہوتی ہے تو دوسرے لوگ جن کی فطرت میں ذرا لڑائی ہوتی ہے برداشت نہیں کر سکتے، الزام لگاتے۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ پہ الزام لگا، نبی کے شہزادوں پہ الزام لگا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے اپنے قرضے بھی معاف کروائے، لاکھوں درہم و دینار لیے۔ میں کئی سال تک ان روایتوں کو دیکھتا رہا، مجھے ایک بھی سچی روایت نہیں ملی ہے۔ کسی کے پاس سچی ہو تو لے آئے، اور ایک سچی نہیں ہے۔ اہل رسول کا دامن، آل رسول کا دامن ان چیزوں سے خالی ہے۔ وہ ایوب خان کے دور میں ایک مرتبہ ایسے ہوا، چاند نظر آ گیا جی، اس وقت ایسے ہوتا تھا، وہ کہتے جمعے کی 2 عیدیں ہو جائیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چاند نظر آ گیا جی، کہاں جی؟ پشاور نظر آیا جی، چلتے جی پشاور آپ کو جی آگے نظر آیا جی، آگے نظر آتے جی، آگے جی آگے چلیے جی، وہ ایک دور چلے گئے پہاڑی علاقے میں، اس کو نظر آیا جی، تجھے نظر آیا جی، مجھے نظر آیا۔ دیکھا اس بیچارے کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، اور جس کی ایک آنکھ نہیں اسے چاند نظر آ گیا، باقی پورے ملک کے کروڑوں افراد کو چاند نظر نہیں آیا۔ وہ آل رسول کا دامن پاک ہے۔ یہ غلط ہے کہ کہیں انہوں نے وظیفے دیے ہیں اور انہوں نے اس طریقے سے شرائط رکھی ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی آل کا دامن ان چیزوں سے پاک ہے، اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ امام حسن کثیر الزواج تھے، زیادہ شادیاں کی ہیں، ایک میں آتا 70 شادیاں کی ہیں، ایک میں آتا 2000 شادیاں کی ہیں۔ اور دوسرا غلط الزام تو لگا نہیں سکتے تھے، یہ کہہ دیا جی 200 شادی کی ہے جی، یہ 1000 شادی کی ہے جی۔ اب ارے اللہ کے بندو، بیک وقت انسان کو 4 کی تو اجازت ہے، اس سے زیادہ اگر کرنا بھی چاہے گا 4 کی عدت گزرے گی۔ عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ بنتی ہے، کم از کم 3 ماہواریاں عدت ہے طلاق والی عورت کی۔ پھر اس کے بعد ایسی تو ساری زندگی میں ان کی نہیں بنتی۔ پھر آتا جی حضرت علی کہتے رہے میرے بیٹے کو یہ شادیاں نہ دینا، اپنی بچیاں نہ دینا، یہ طلاقیں دے دیتا ہے۔ پھر بھی لوگ دے دیتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کو علی کہہ دے تو نے اپنی بچی نہیں دینی، پھر وہ کہے میں بچی دیتا ہوں۔ یہ ہماری تاریخ میں حصہ ہے۔ میں صرف اس لیے کہ وضاحت کر دیتا ہوں، کل کوئی آپ بھی، چونکہ پڑھائی کا دور ہے، ٹی وی کھلے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، حقیقت دیکھتے نہیں ہیں۔ حقیقت میں نے آپ سے بیان کر دی ہے، اللہ کے ہاں سے رکھ رہا ہوں، اپنے سینوں کو پاک کر لیجئے۔ یہ پاک لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، مصطفیٰ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور جو مصطفیٰ کا گھرانے کے لوگ ہوا کرتے ہیں بلکہ طیب و طاہر ہوا کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، اور جس نے خواجہ اجمیری کے چہرے کو دیکھ لیا ہے رب اسے جنت دے دیتا ہے، اور جو سلطان باہو کے چہرے کو دیکھتا ہے رب اسے جنت دیتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور جن کے صدقے اجمیری اجمیری بنتا ہے، جن کے صدقے سلطان باہو بنتا ہے۔ آئیے اپنے سینوں کو، اپنے چینوں کو پالا مال کیجئے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ نسبت استوار کیجئے۔ ہاں، جس کی نسبت آقا علیہ السلام سے کبھی ہو جاتی ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ حضرات، وقت چونکہ اور طرف چلا گیا، وہ میں اہل بیت اطہار کی شان میں اتنے لکھ کے لائے تھے، ان کو تو پھر کسی موقع پر۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، تخت پہ یزید بیٹھ جاتا ہے، حسین سے مطالبہ ہوتا ہے، حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ فرمائیے حسین چھپ کے بیعت کرنے والا نہیں، کرے گا تو سر عام کرے گا۔ آپ وہاں سے آئے، روضہ رسول پہ آئے، نانا آپ کا دین بلا رہا ہے۔ آپ نے خواب دیکھی تھی نا، جبریل بھی آ گئے تھے، کربلا کی مٹی لے کے آ گئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے اس بیٹے کو لوگ کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے، اب وقت آ رہا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ پہنچ گئے، اپنے اہل بیت اطہار کو وہاں لے گئے۔ وہاں کوفہ کے لوگوں کو خط آئے، آئیے
ہمارے پاس آئیے، دین نافذ کیجیے۔ فرمایا نہیں، تم بے وفا لوگ ہو۔ فرمایا نہیں بے وفا لوگ ہو۔ وہ بار بار خط لکھتے گئے، آخر ایک خط آیا، حسین اگر اب نہ آئے نا تو پھر ایسے ہوگا قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا ہمارے ہاتھ ہوں گے۔ دین کے لیے بلاتے ہیں، آتے نہیں ہو۔ اپنی جان تمہیں پیاری ہے، ہمیں کہتے ہو میرے ابا کے ساتھ کیا کیا، میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم کہ تمہیں بلاتے ہیں آ جاؤ، ورنہ قیامت کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں گریبان تمہارا ہوگا، ہاتھ ہمارا ہوگا۔ حضرت امام حسین چل پڑے۔ چلتے ہی رستہ میں ایک مقام پر پہنچے، سو جاتے ہیں۔ اٹھے، فرمایا رات مجھے میرے نانا جان ملے۔ کہنے لگے بیٹا صبر کرنا۔ جی کیا بتایا ہے؟ بس میں صبر کرنا، باقی بات نہیں بتاتا، وقت آنے پہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا میں پہنچ گئے۔ حر نے روکا، کہنے لگا رک جاؤ، آگے نہیں جا سکتے۔ فرمایا مجھے آگے جانے دو۔ یہاں بھی یہ ایک غلط بات مشہور ہے، وہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین نے وہاں جا کے 3 شرطیں رکھی تھیں، یا مجھے واپس جانے دیا جائے، یا سرحد پہ جہاد کرنے دیا جائے، یا مجھے چھوڑ دو، میں یزید کے پاس جا کے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو حسین گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اور گھر سے نکلے کیوں تھے؟ تاریخ کو اتنا داغدار کرتے ہو، کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ یہ عقبہ بن سمان کہتے ہیں قال لقد صحبت الحسین من مکہ الی حین قتل، میں حضرت امام حسین کے ساتھ رہا مکہ مکرمہ سے لے کر جب تک آپ کو شہید کیا گیا، میں آپ کے ساتھ تھا۔ واللہ ما من کلمۃ قالها فی موطن الا وقد سمعتها، اللہ ذو الجلال کی قسم، آپ نے کسی بھی مقام پر کوئی بات کہی ہے میں وہاں موجود تھا، میں ہر بات کو سن رہا تھا۔ انه لم يسأل ان يذهب الى يزيد فيضع يده الى يده، خدا کی قسم آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں۔ حسین ایسا نہیں ہے، سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ حسین کا، یہ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی 8ویں جلد صفحہ 175، اس کو یاد رکھیے گا۔ پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے پہنچ جاتے ہیں مقام بیدا میں پہنچے، آپ نے خطبہ دیا، خطبہ مقام کو واضح کرتا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد نے من رآ سلطانا جائرا، کوئی تم میں سے ظالم بادشاہ دیکھے مستحلا لحرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کو مخالفت کرنے والا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں میں فیصلہ کرے ظلم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، فلم یغیر، اس نے بدلا نہ تو کیا ہوگا؟ نہ بات سے نہ کسی قول سے، کان حقا اللہ ان یدخل مدخلہ، میں نے سنا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو اس کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کرے گا، جہاں وہ جائے گا وہاں وہ بھی جائے گا۔ حسین یزید کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، یزید نے یہ ظلم و ستم کیے ہیں، سن لو، انہوں نے لازم طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کیا، ترک طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اظہر الفساد، فساد کو ظاہر کیا، اطل الحدود، حدود کو معطل کر دیا، واستاثروا بالفیء، سارا مال غنیمت خود ہڑپ کر گئے، احلوا حرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا، وحرموا حلالہ، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا، انا حق من غیر، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، اس کو بدل دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا یا اس نظام کو سارے کو بدل کے دم لوں گا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، کافی طویل خطبہ ہے، میں سارا سناتا لیکن اب وقت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، اس تقریر کو سن کر ہور کہتا ہے میں آپ کو آپ کی جان کے بارے میں خود خدا یاد دلاتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اگر آپ نے ان پر حملہ کیا یا انہوں نے آپ پر حملہ کیا آپ بچ نہیں سکیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت جس گھر میں باندی بن کے آتی ہے مجھے وہاں ڈراتے ہو؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت،
سرکار دو عالم تشریف فرما تھے. باہر دستک ہوئی. کون ہے؟ ملک الموت اجازت لے رہا ہے. بھائی جس کے گھر میں ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، وہ موت سے اسے ڈراتے ہو؟ میں مجھے موت سے اڑاتے ہو. پھر آپ نے اشعار کہے. وہ اشعار بڑے لمبے ہیں لیکن پھر صحیح اور ان چیزوں کو سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد رہتا ہے. پھر اس کے بعد جب معاملہ آگے آ جاتا ہے، جہاد لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے، پھر ابن سعد جو مین کرداروں میں ایک کردار ہے، اس کا بھانجا آتا ہے، کہتا انشدک اللہ یا خال، اے میرے ماموں میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، ان تسیر الی الحسین، اگر تو حسین کی طرف جاؤ گے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، فتعصم بربک، رب کی نافرمانی کرو گے، وتقطع رحمک، قطع رحمی کرو گے. اللہ ذوالجلال کی قسم، اگر تم اپنی دنیا، اپنا مال و متاع روئے زمین کی حکومت سے خارج کر دیے جاؤ، او یہ بہتر ہے کہ تمہارا ہاتھ حسین کے خون سے رنگین ہو جائے. خبردار ماموں ایسے نہ کرنا. وہ کہتا ہے بھانجے میں غور کروں گا. پھر وہ شعر پڑھتا ہے اور شعروں کا ترجمہ، کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں، اور رے تو مجھے بڑی پسند حکومت ہے، یا حسین کے قتل سے باز آ جاؤں. اتنا کہہ کے پھر وہ کہتا ہے حسین کے قتل کی سزا تو آگ ہے، کوئی بچائے گی بھی نہیں، اور رے کی حکومت تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا. متردد رہتا. پھر کہتا وہ جان کے نے دیکھا ایتھے ہی مزے لو. اس نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. اب کربلا کی رات آ جاتی ہے، اور رات آنے سے پہلے 3 دن پہلے ابن سعد کا حکم آتا ہے، حل بین الحسین واصحابہ و بین الماء، حسین اور اس کے ساتھیوں اور اس کے پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ، لا یذوق منہ قطرۃ، ایک قطرہ بھی وہاں سے نہ پی سکے. حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں آتے ہیں، اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے شہزادوں کو جس وقت پیاس آتی ہے، ایک طرف دریا موجیں مار رہا ہے، ہر جانور پانی پی رہا ہے، غیر مسلم پانی پی رہے ہیں، ادھر حسین، اس کے خاندان کے لیے پانی بند ہے. ایک آدمی قریب سے گزرا، کہنے لگا حسین دیکھ، عبداللہ بن ابی حسین ازدی اس کا نام ہے. کہنے لگا حسین اور پانی دیکھ موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا، اسی طرح پیاس سے مر جاؤ گے. حسین کہتے اللہم اقتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا، یا اللہ جو میرے بچوں کے سامنے مجھے تانا دیتا ہے، یا اللہ اسے پیاسا مار دے. اسے پانی دیتے، کیا کرتا، پانی پانی کرتے مر گیا، اس کا پانی اندر جا نہیں سکا. ایک اور آیا، حسین آگ جلا لی ہے ابھی دوزخ کی آگ سے پہلے، یا اللہ اس کو پکڑ لے. اسی کے گھوڑے سے، اپنے گھوڑے سے گرتا ہے، پاؤں اٹک جاتا ہے گھوڑے کی، اس رکاب میں پاؤں، گھوڑا اسے گھسیٹتا گھسیٹتا آگ کی خندق میں پھینک دے، وہیں سب کے سامنے جل مر جاتا ہے. حسین صرف بتانا چاہتے تھے دنیا والوں یہ تقدیر الہی ہے، ورنہ اگر میں ایک دعا مانگوں ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا، ایک دعا مانگوں ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا. اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، رب کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، ان لم یستطع، اگر نہیں چاہتا فبلسانہ، اپنی زبان سے بدل دے، اگر ان لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں فبقلبہ، اس کا ہم معنی کرتے دل سے برا جانے، لیکن حدیث کا ایسے ترجمہ ہے نہیں، اسے دل سے بدل دے، دل کی توجہ ڈال کے بدل دے. لیکن وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے. کرامتیں دکھا کر کسی کو مارنا یہ کمزور ایمان ہے. مقابلہ کرتے ہیں، بدر میں بھی مقابلہ کرتے ہیں. جس نبی کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے، جس نبی کے اشارے سے چاند شک ہو سکتا ہے، ایک اشارہ کرے سارے کے سارے فنار ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کیا. یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں. امام حسین نے 1 2 4 کو اس طرح ختم کر کے بتایا، یہ زبان تلوار ہے، بچ کے رہنا، میں تو رب کی رضا پہ راضی، دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ حسین نانے کے دین کے لیے کیسے جانے قربان کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی، یہ لاڈلے بیٹے حضرت امام حسین، آپ کربلا کی رات کو، شام کو آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں بھائی صبح لڑائی ہے، رات کی تاریکی میں نکل جاؤ.
ان کی مجھ سے دشمنی ہے، مجھے مار دیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نکل جاؤ نکل جاؤ میرے ساتھیوں، نکل جاؤ، اپنی جان بچا لو، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ مسلم بن عوف ساسدی کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے اتنا بات بتا دیں اگر میں چلا جاؤں تو رب کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اتنا بات بتا دیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنا نیزہ نہ توڑ دوں، تلوار نہ ٹھہرا دوں۔ اگر میرے پاس اسلحہ بھی نہیں، پتھر مار مار کے دشمن کو ختم کروں گا یا خود مر جاؤں گا۔ حسین ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، آئے ہیں تو آپ کا ساتھ نبھاتے چلے جائیں۔ اور حضرت سعد بن عبداللہ حنفی یہ کہتے ہیں میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ یہ نہ دیکھ لے کہ ہم نے رسول اللہ کے بعد ان کی اولاد کی کیسے حفاظت کی۔ اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں گا، ہر مرتبہ مجھے زندہ جلا دیا جائے گا، میری خاک اڑا دی جائے گی، اللہ کی قسم پھر بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو ایک مرتبہ ہی قتل ہو کے سیدھا جنت میں جانا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی ہو تو ہر مرتبہ جلانے کو اپنے آپ کو جلایا جاؤں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ زہیر بن کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اس طرح 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، اور ہر مرتبہ رب مجھ سے پوچھے کیا کرے، میں کہتا ہوں اہل بیت پہ اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین یہ رات گزارتے ہیں عبادت میں، ریاضت میں۔ صبح کا وقت آتا ہے، صبح کا وقت کربلا کے میدان میں تلواریں دشمن سامنے آ گئی۔ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، فرمایا اللہ کے بندے واپس چلے جاؤ، میرے خون سے اپنی تلوار رنگین نہ کرنا، یہ کبھی صاف نہیں ہوگی، کبھی صاف نہیں ہوگی، میں ہی بخشے جاؤ گے۔ مصطفیٰ کے لاڈلے کے خون سے تم ایسا کرو گے، نہیں بخشے جاؤ گے۔ آپ نے ان کو سمجھایا، خطبہ دیا، اور دوڑتا ہوا آ گیا جو پہلے روک رہا تھا، کہنے لگا حضور غلطی معاف پہلے والی، میں آیا ہوں میری قربانی کو قبول کر لو۔ حدیث پاک یاد کیجئے، آپ نے مجھ سے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی دوزخ کے قریب جاتا جاتا دوسیوں کے عمل کرتا ہے، ایک بالشت رہ جاتا ہے، اللہ کی تقدیر آتی اسے یوں پکڑ کے جنت میں داخل کر دیتی ہے، اور تیری قسمت پہ سلام کرے اور تو دوزخ کے کنارے پر تھا، رب کی تقدیر نے پکڑ کے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ امام حسین بھی شہید ہو جائیں گے، کل مدینے جا کے کیا لوگوں کو کہوں گا، اور لوگ کہیں گے اور تیری جوانی پیاری تھی، یعنی اکبر کی جوانی پیاری تھی، بولو لوگ تو مجھے تانے دیں گے، کہاں سے جواب دوں؟ کاغذ کو کھولا، اندر خط تھا امام حسن کا امام حسین کے نام، بھائی کربلا کے میدان میں تم تنہا ہو، میں نہیں ہوں، نانا نہیں ہے، ابا نہیں ہے، اماں نہیں ہے، اور بھائی تم اکیلے ہو، تنہا ہو، اور میری طرف سے یہ قربانی قبول کر لو، اور میرے بیٹے کو اجازت دے دینا، اور کل قیامت کو میں بھی تو کہہ سکوں ہاں میرے بھی بیٹوں نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ دوڑتے گئے، ابا یہ دیکھیے تو صحیح، آپ نے خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگایا، پیار کیا، کیسا پیار کیا ہوگا، کیسا پیار کیا ہوگا۔ آج ہم بھی تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں، اور حسین نے بھی تو چوما ہے، چومنے میں فرق ہے، کس محبت سے چوما ہوگا، اندر کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ آخر اجازت مل جاتی ہے، سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، حسین کتنی مرتبہ نڈھال ہوئے ہو گئے، اور بازوؤں میں شکت نہیں ہے، اور کس کے سر پہ پگڑی باندھوں، اور کس کے سر پہ پگڑی باندھوں، تلوار تھما دی، چلو تلوار لے کے آگے جاتے ہیں، دشمن سے کہتے ہیں آ جاؤ میرا مقابلہ کرنے کے لیے ہے تم میں کوئی۔ ایک یزیدیوں کا نامور ہے، نامور ان کا بہادر ہے، اسے انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ کہنے لگا 19 سال کا چھوکرا میں مقابلہ کروں، میرے بیٹے جو ہیں 4 کس لیے؟ وہ ابن سعد کہتا ہے اور اسے چھوکرا مت سمجھو، بچہ مت سمجھو، اس کی رگوں میں خون حیدری ہے، اس سے پنجا نہیں میرے بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں۔ اچھا چلو آگے، ایک بیٹا آگے بڑھا، تلوار لے کے آگے بڑھا، حضرت قاسم نے ایک ہی وار کیا، اس کا سر جدا کر دیا، اس کی تلوار پکڑ لی،
اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، تیسرا بھیجا، چوتھا بھیجا۔ چوتھا جب مقابلے پہ آتا ہے آپ اس کے بازو پہ مارتے ہیں، بازو کٹ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے ہی واپس چلا جاتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو وہاں وہ بھی مر جاتا ہے۔ باپ وہ ایک عجیب رنگ میں زخمی شیر کی طرح اس کا باپ اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہو تو نے میرے 4 بیٹے میری نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے ہیں، میں تجھے ختم کرتا ہوں۔ اچانک کہتا ہوں یہ تلوار تو میری ہے۔ فرمایا تیرے پہلے بیٹے سے ہی چھینی تھی، اور میں نے 1000 روپیہ لیا، لگایا اس پہ 1000 درہم، اور 1000 درہم سے اس پر میں نے زہر چڑھائی ہے۔ کہنے کہ 3 بیٹے تو اس تلوار سے گئے، تو بھی تیار ہو جا۔ کہنے کہ مجھے کہتے ہو؟ فرمایا بڑا شاہ سوار بنتے ہو، دیکھو اپنے گھوڑے کی زین کو، نیچے سے ہی لیا، وہ نیچے سے ایک تلوار لگے اس کا سر کٹ کے بھرے چلا جاتا۔ دشمن نے تابڑتوڑ حملے کر دیے، تیروں کی بارش ہے، واپس آئے۔ چچا پانی ایک گلاس مل جائے، ان سب کو ختم کر دوں گا، ان سب کو مٹا دوں گا۔ بیٹا تقدیر میں یہی ہے، خاموش ہو جاؤ، جاؤ دشمن سے مقابلہ کرو تو صحیح، نکلو تو صحیح آگے، اور جا کے دشمن سے مقابلہ کرو، دیکھو تو صحیح تیرے نانا وہاں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ وہ آگے بڑھتا ہے، دشمن کے وہی حملے ہیں، دور سے تیر چلائے جاتے ہیں، شبیہ رسول کے طرف تیر جا رہے ہیں، تیروں سے چھلنی ہو جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ وہ نعرے لگاتے ہیں آئے جیت گئے، آئے جیت گئے۔ اور تمہیں شرم نہ آئی؟ کہتے ہم نبی کے امتی ہیں، پھر کہتے ہو جیت گئے۔ کل قیامت کو کیا جواب دو گے؟ قیامت کو کیا جواب دو گے؟ آخر حضرت امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھتے ہی حضرت قاسم کو لے کے آئے، اسی طرح سینے سے لگایا، ان کے پاؤں گھسیٹے رہے ہیں۔ پہلے بیٹا سینے سے لگتا ہے، پاؤں سے چل کے آتا ہے، آج بیٹا گھسیٹا ہوا آ رہا ہے۔ اندر آئے کیا حال ہوا گو، ایک طرف علی اکبر کی لاش ہے اور دوسری طرف یہ قاسم کی لاش ہے، پاس چھوٹا علی اصغر بھی موجود ہے۔ اتنا کہنے اسی وقت امام زین العابدین اٹھتے ہیں، ابا مجھے اجازت دے دو۔ فرمایا بیٹا اور تو میری نشانی ہے، تقدیر میں ایسے ہے تو یہیں رہے گا۔ نہیں مجھے اجازت دے دو، میرا دل بھر گیا، میں دنیا میں کیا کروں گا، تمہارے بغیر کیا کروں گا، اور زین العابدین کیا کرے گا، مجھے اجازت دے دو۔ بیٹا نہیں تمہیں بخار ہے۔ اٹھا لیکن بخار کی شدت تھی، نڈال ہو کے گر جاتے ہیں۔ ابا سینے سے لگاتا ہے، اس لیٹے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے۔ حسین اپنے لخت جگر امام زین العابدین کو سینے سے لگاتا ہے۔ جو فیض نبی کریم نے دیا تھا، جو فیض علی المرتضیٰ نے دیا تھا، جو فیض فاطمہ الزہرا نے دیا تھا، آج سینے سے لگا کر سارا فیض زین العابدین کو منتقل کر دیا ہے۔ زین العابدین کو منتقل کیا۔ اب خود آگے بڑھے، دستار باندھ رہے ہیں۔ بہن آ گئی، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ او بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ او بھائی اب وہ بڑے تو چلے گئے، تم ہی ہمارا سہارا ہو اس دست میں، اور کس کے پاس چھوڑ کے جاؤ گے؟ بہن صبر کرو، شیطان کہیں تمہارا صبر ضائع نہ کر دے، مجھے اب جانا ہے، مجھے دستار باندھنے دو۔ دستار باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھوں میں لیتے ہیں، حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں۔ اور کائنات کے آسمان تو نے بڑے بڑے منظر دیکھے ہیں، آج منظر بھی تو دیکھ لے کہ وہ حسین کا وہ حسین ہے جسے کبھی نانا اس کا اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا کرتا تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ تقدیر کیا کر رہی ہے؟ آج جا رہا ہے سوئے مقتل جا رہا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا امام حسین کو محمد مصطفیٰ کندھوں پہ اٹھاتے تھے، اور کندھوں پہ اٹھاتے تھے، عمر آتے تھے کہتے تھے نیبل مرکب کتنی اچھی سواری ہے، تو سرکار فرماتے تھے نعم الراکب، سوار بھی تو دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، سوار بھی تو دیکھو۔ ایک وہ وقت تھا اور مصطفیٰ کے کندھے سواری کے لیے تھے، آج وہ وقت ہے کہ جس وقت میں ایک سواری ہے خون سے گلتا ہونے کے لیے جانا ہے۔ حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کون حسین ہے کہ جہاں جہاں سے گزر جاتے تھے صحابہ کرام ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے؟ وہ حسین ہے کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کو
چھوٹے سے شہزادے کو, چھوٹی عمر کے بچے کو پکڑا, پیار کیا, گلے سے لگایا, اس کے ماتھے کو بوسہ دیا. کسی نے پوچھا حضور ابو بکر کا بیٹا, عمر کا بیٹا, عثمان کا بیٹا, بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے ہیں, آپ نے کسی کو نہیں اٹھایا, ایک میلے کچالے بچے کو آپ نے اٹھا کے سینے سے لگایا. فرمایا تم نے نہیں دیکھا, کیا دیکھا ہے؟ سرکار آپ نے کیا فرمایا؟ جہاں حسین قدم رکھتا ہے وہاں کی خاک اٹھا کے آنکھوں کو لگاتا ہے. میں حسین سے پیار کا. حسین آج تیرا کیا ہو رہا ہے؟ آج کدھر جا رہے ہو؟ اور دشمن کی تلواریں تیرے استقبال کے لیے ہیں اور تو پھر بھی مردانہ وار جاتا ہے. اور مردانہ وار جاتے ہوئے, اور پہلے تو تیرے سامنے اور منظر تھا, آج منظر اور ہے. پہلے تو مسجد نبوی میں جائے منبر تیرے لیے خالی ہو جاتا تھا, محراب خالی ہو جاتا تھا. یہ مصطفیٰ کا نور نظر آ رہا ہے. آج کربلا کے میدان میں جا رہے ہو. پہلے ماں لٹاتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی تھی, ساری کی ساری رات قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہے. اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ماں اپنے شہزادوں کو اپنے قریب سلاتی ہے, تلاوت کرتی ہے, ان کے کانوں میں تلاوت ہے. حسین آج کدھر گئے ہو؟ کس تلاوت کے لیے جا رہے ہو؟ حسین زبان حال سے کہہ رہا تھا میں وہ تلاوت کروں گا کہ قیامت کو ماں بھی فخر کرتی چلی جائے. آگے بڑھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا آگے بڑھا. میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے فرمایا واپس چلے جاؤ, میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. کتنا جگرا ہے یار. بیٹے شہید ہو گئے, بھتیجے شہید ہو گئے, اور بھی بہت کچھ شہید ہوئے, 72 تن شہید ہو گئے, معصوم بچے تک کو شہید ہو گیا. اب بھی حسین کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا. حوصلے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جائیں گے. میں اچھا پھر تیار ہو جاؤ, آخرت کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. آخرت کے لیے دیادار آگے بڑھتا ہے, تیر آتا ہے حسین کی طرف, دور سے تیر آتا ہے. کس حسین کی طرف کہ آقا علیہ السلام ایک دن گزرے تھے فاطمہ کے گھر سے. فرمایا فاطمہ اس بچے کو نہ رلایا کرو, اس کے رونے سے میں محمد کو رونا آ جاتا ہے. اس کے رونے سے, وہ بچے تو روتے ہیں, اس کے رونے سے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا ہے. آج ان کی طرف تیر چلائے جا رہے ہیں اور نیزے چلائے جا رہے ہیں, تلواروں کے بار کیے جا رہے ہیں. اے حسین آج تیرے نانا دیکھ رہے ہوں گے, اوپر کی طرف دیکھیے تو صحیح آقا علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی. حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواروں کی بارش ہو رہی ہے, آپ کی طرف تلوار برسائے جا رہے ہیں, لیکن پائے استقلال میں ذرا لغزش نہیں آتی. آخر زخمی ہو کے آپ نیچے آتے ہیں, یوں آپ نگاہ کرتے ہیں, شاید اوپر دیکھا ہوگا کہ فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھا ہوگا عبادت کر رہے ہیں. آپ اسی وقت اللہ اکبر کہتے, زخمی جسم کے ساتھ اللہ اکبر کہتے چلے جاتے ہیں. رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, دشمن نے غنیمت سمجھا. آ گیا بد نصیبوں کا سردار, امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آ گیا. سر سجدے میں ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور آپ کے سر پہ وہ اپنی تلوار رکھ دیتا ہے. کائنات کا جگر چیر ہو رہا ہے. آج حسین کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے, تلوار ان کے سر کو جدا کر رہی ہے. تقدیر دیکھتی ہے. مصطفیٰ کے دیوانے یوں ہوا کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے یوں ہوا کرتے ہیں. سرکار کا خون ایسے ہوا کرتا ہے. ظالم وہ شہید کر دیتا ہے. ایک دن پہلے اسی شمر کو امام حسین نے گزرتے دیکھا تھا. فرمایا میرے نبی نے سچ فرمایا تھا, اس کو برس کے داغ تھے, برس کے داغ. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک ڈب کھڑبا چت کبرا سا کتا جو ہے میرے اہل بیت کے خون کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. فرمایا یہ دوزخ کا کتا جا رہا ہے. امام حسین فرماتے ہیں بار حضرت امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. دنیا سمجھی, یزید سمجھے, ہم نے حسین کا قصہ تمام کر دیا, ہم نے اسے ختم کر دیا, لیکن یہ ان کی بھول ہے. یزیدی ختم ہو گئے, حسین ختم نہ ہو سکا. آج جس بھی جگہ دیکھیے, سینہ چیر کے دیکھیے, وہاں حسین ابن علی کی محبت کے دریا موجزن نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت کی مہربانی, رب کا فضل, اور ان کو شہادت سے سرفراز کر دیا گیا.
ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ طیبہ میں گھبرا کے اٹھتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دی تھی، کربلا کی مٹی لایا ہوں، دیکھا خون بن گئی ہے۔ حضرت ابن عباس مدینہ طیبہ میں خواب دیکھتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے آج نانا جان کو دیکھا ہے، ان کے کپڑوں پہ ان کے داڑھی پہ گرد پڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے کہا جی حضور کیا لے کے آئے ہیں؟ پھر میں صبح سے اپنے نواسوں کے خون کو چن چن کے لا رہا ہوں، یہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہتے پھر ہمیں کئی دنوں کے بعد اطلاع آتی ہے، اسی ٹائم 10 محرم کو امام حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کے سروں کو پھر نیزے پہ لٹکایا جاتا ہے۔ دنیا کا ظلم دیکھا، کبھی سنا کسی مقتول کا سر بھی کبھی نیزے پہ آیا ہو؟ شام لے جایا گیا ہے اور شام میں نیزے جا رہے ہیں، نیزوں کے اوپر ایک ایک سر لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کی بے نیازی ہے۔ ایک رستے میں ایک جگہ کسی کو خبر نہیں تھی، قرآن پڑھ رہا تھا، کہتا تھا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا قصہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ سر بول کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بھی زیادہ تعجب والا ہے۔ ہاں تعجب والا تو ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ تو وہاں جسم تھے، یہاں جسم کہاں ہے، سر کہاں ہے، تلاوت قرآن کرتا جا رہا ہے۔ آگے یہی لے کے چلے جاتے ہیں، اور ابن سعد یہ سر کو لے کے جاتا ہے، اور رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا مبارک؟ میں حسین کا سر لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگی پھٹکار ہو، لعنت ہو تجھ پر، لوگ دولتیں لے کے آئی، تو حسین کے سر کو لے کے آیا۔ اس نے رکھ دیا سر۔ وہ کہتی ہے میں رات دیکھتی رہی، سر سے نور کی بارشیں نکلتی رہی، اور سفید رنگ کے پرندے ساری رات اس سر کے ارد گرد منڈلاتے رہے ہیں۔ اور آگے جاتے ہوئے سر آگے جاتا ہے، لے جایا جا رہا ہے، تو رستے میں ایک مقام پر آتا ہے، ایک گرجا آتا ہے۔ کہنے لگے جی اس گھر میں، اس گرجے میں یہ ایک شعر ہے جو آپ کے نبی کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ شعر کیا ہے؟ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم القیامہ۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، کیا وہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ انہیں شفاعت ملے گی؟ دروازہ بند ہو گیا، بد نصیبی ان پہ مسلط ہو گئی۔ حسین اپنی جان قربان کر کے اپنے دین کی لاج رکھ لی، ایمان کی لاج رکھ لی، نبی کے گھرانے کی لاج رکھ لی۔ یہ بکتا نہیں ہے، کسی کے روب میں نہیں آتا، نبی کا گھرانہ کسی کے روب میں نہیں آتا، سر کٹوا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی کے روب میں، کسی کی زبردستی پہ نہیں آتا۔ یہ پاک لوگوں کا پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین سمیت یہ قافلہ چلتا شام میں چلا جاتا ہے، یزید کے پاس جاتا ہے۔ یزید اس سر مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے۔ ایک بوڑھے صحابی بیٹھے جن سے ہلا نہیں جاتا، کہتا شرم کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ ان لبوں کو بوسے دیا کرتے تھے۔ اور وہ اس وقت تو بوڑھے تھے، ہل نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں حق میں حق کے دے، کون ہو تم؟ میں کون ہوں؟ میں نے تو بیان کر دیا، اٹھ کے چلے گئے۔ اور اس وقت یزید نے وہاں آپ کو حضرت امام زین العابدین کو قید کر دیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے امام زین العابدین ایک قصیدہ پڑھتے ہیں، لمبا قصیدہ ہے، ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ ان نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ سلاخیں پکڑ کہتے ہیں ہوائے اگر تیرا کسی دن مدینے سے گزر ہو جائے، اور گنبد خضرا والے کو میں مسکین کا سلام پہنچا دینا۔ یہ حسین کا جگر گوشہ زین العابدین وہاں یہ سب کچھ کرتا ہے، اور پھر ساری زندگی یہ عبادت و ریاضت میں، ذکر و فکر میں، اللہ اللہ کرنے میں امام زین العابدین گزار دیتے ہیں۔ ساری کی ساری کئی 100 نفل پڑھتے ہیں۔ اور جس وقت
لوگوں کے گھروں میں رات کو کوئی آ کے غلہ پھینک جاتا، غریب کے گھر میں پیسے پھینک جاتا، غریب کے گھر میں کہیں بوریا ہے کہیں آٹا ہے، پتہ نہیں چلتا کون ہے، ساتھ چٹ ہوتی ہے تمہارے لیے ہے، سمجھ نہیں آئی کون ہے، پھینک جاتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا سارے غریبوں کا کھانا بند ہو گیا، پتہ چلا یہ تو نبی کا گھرانہ سخاوت کر جاتا تھا۔ اور جب آپ کا غسل دیتے قمیض اتاری گئی حضرت امام زین العابدین کی تو کیا ہوا، پیچھے دیکھا آپ کی کمر پر ایسے نشان تھے جیسے اونٹ جہاں بیٹھتا ہے وہاں نشان ہوا کرتے ہیں۔ کس لیے کہ رات کو تاریکی میں بوریا اٹھا اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور جو غریبوں کے گھروں میں اس وقت بوریا پہنچاتا ہے، ایمان والے تو نسبت رکھ تیرے گھر میں ان کی بوریا آ جائے گی، ایمان کا کھانا آئے گا، ایمان کا غلہ آئے گا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شام بن عبد الملک یہ بادشاہ ہے، طواف کر رہا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، کوئی سے بوسہ نہیں دینے دے رہا، بھیڑ ہے، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، وہاں دکم پیل کی اجازت نہیں ہے، بڑی کوشش کی، نہیں بوسہ نہیں، ممبر پہ بیٹھ گیا۔ اچانک دیکھا ایک بابا آیا، ایسے قریب آئے، اس کی نظریں نیچی ہیں، لوگ رستہ بناتے ہیں، حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، پھر چلا، پھر لوگ چمٹ جاتے ہیں، 7-8 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ یہ کون ہے؟ بادشاہ میں ہوں، حکومت اس کی چل رہی ہے، یہ کون ہے کہ جس کے آنے سے حرم خالی ہو جاتا ہے؟ تو جانتا نہیں ہے حسین کا شہزادہ زین العابدین ہے۔ لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے حرم کو خالی کر دیا جاتا ہے، خالی کر دیا جاتا ہے۔ ہاں دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک مرتبہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے جس وقت وہ شہری کا فجر کا وقت تھا، ایک مکان کے پرنالے سے پانی کے قطرے گرے اور اس کے کپڑوں پہ آ گئے، اور اس نے دروازے پہ دستک دی، ارے اللہ کے بندو مجھے بتاؤ، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ قطرے پاک ہے کہ پلیت ہے؟ اگر پاک ہے تو ٹھیک ہے، اگر پلیت ہے تو میں اپنے کپڑے دھو لوں۔ اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، یہ قطرے پلیت ہیں، کپڑے بدل لو، وہ کسی بچے نے پیشاب کیا ہے یا کیا ہے؟ نہیں، ایک گناہگار آدمی کے آنسوؤں کے قطرے ہیں۔ کون ہے گناہگار؟ دنیا اسے زین العابدین کہتی ہے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیا ہے تو رات کو سینکڑوں نفل پڑھ جاتے تھے، عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ اب زین العابدین کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہوگی؟ سارے کربلا کی نظر تو ان کے سامنے تھی۔ ایک دن ایک آدمی آ جاتا ہے آپ کے گھر میں، اور آیا، آپ نے اس کی بڑی خدمت کی، 1 دن 2 دن، تیسرے دن خدمت کی، 3 دن کے بعد جب مہمان کو رخصت کرنے لگے، کپڑے بھی دیے۔ اس وقت کپڑا بڑی دولت ہوا کرتی تھی، کسی کے پاس ایک ایک جوڑ سوٹ ہوا کرتا تھا، ورنہ لوگوں کے پاس قمیص تک نہیں ہوتی تھی، ایک ہی چادر میں پوری زندگی گزر گئی ہے۔ آج تو ہمیں کپڑے کی اہمیت نہیں پتا، کپڑا زیادہ ہو گیا۔ اس وقت کپڑے دیے اسے، پیسے دیے، کھانا دیا، سب کچھ دیا۔ وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے تجھے پہچانا ہے۔ نہیں حضور آپ کو غلطی لگ گئی ہے، مجھے نہیں پہچانا۔ فرمایا میں جو یہ پہچانتا ہوں، جی میں کون ہوں؟ وہ کون وان چھوڑو، میں تو تجھے اس دن سے پہچان رہا ہوں جس دن سے تو میرے ابا پر تیر چلا رہا تھا۔ چیخیں نکل گئی، پھر یہ کیا؟ میری اتنی خدمت، وہ تیرا کردار ہے، یہ اہل بیت کا کردار ہے، وہ تیرا کردار ہے، یہ اہل بیت کا کردار ہے۔ تو اپنا رب سے اجر لے گا، میں اپنا اجر رب سے لوں گا۔ یہ اہل بیت اطہار کس کس کا ذکر چھیڑو گے؟ کیسے چھیڑو گے؟ وہ ہر کلی نور والی، ہر کلی برکت والی، ہر کلی رحمت والی ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزر جاؤ گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ میں نے آپ کو اکثر سنایا، حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لا کر پھر ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ فاطمیوں کی حکومت آئی، وہاں سے نکال کر قاہرہ میں دفن کر دیا گیا۔ سر مبارک وہاں مسجد شریف ہے جس کا نام ہے جامع سیدنا حسین، اس مسجد کی میں نے زیارت کی ہے۔ اس کے قریب ہی مزار بنا ہوا ہے جو مشہور ہے کہ حضرت امام حسین کے سر کا مزار ہے، وہ پیتل کا تویز بنا ہوا ہے۔ یہاں تو لوگ ایسے دعا مانگتے ہیں، وہاں جولیاں پھیلا کے مانگتے ہیں، اور مجھے نظر آتا ہے وہاں لوگ دیکھتے ہیں ابھی جولی ایسے پھیلتی نہیں، حسین کا سر پہلے بھر دیتا ہے۔ میں وہاں کچھ 1 ہفتہ تک اس مزار کے قریب رہا، زورانہ زیارت کرتا تھا۔
وہاں ایک بزرگ اللہ والے رہا کرتے تھے مصر میں، روزانہ آتے اور اس سر مبارک پہ پاس آ کہتے السلام علیکم یا صبت رسول اللہ، اے رسول اللہ کے نواسے آپ پر سلام ہو۔ اندر سے جواب آتا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو۔ روزانہ آتا، وہ بڑا خوش ہوتا۔ آج آپ جائیے داتا صاحب پاک پتن شریف، جا کے السلام علیکم کہ یہ اندر سے جواب آ جائے تو رات کیسی گزرے گی؟ کیسی گزرے گی؟ کیا سمجھو گے اپنے آپ کو؟ بڑی مہربانی ہے، نیند نہیں آئے گی خوشی میں۔ چلتا رہا، کئی سال سلسلہ چلتا رہا، ایک دن گئے السلام علیکم جواب نہیں آیا، دوبارہ السلام علیکم جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ السلام علیکم جواب نہیں آیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا غلطی ہوگی؟ گھر آئے، مال صدقہ کر دیا، ساری جائیداد صدقہ کر دیا۔ اللہ معاف کر دے، کیا غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ ساری رات روتے روتے معافیاں مانگتے، نفل پڑھتے، استغفار کرتے، یا اللہ کیا جرم ہو گیا، حسین نے جواب ہی نہیں دیا۔ ساری رات معافیاں مانگتے گزر گئی۔ دوسرا دن وہی وقت آیا، ڈرتے ڈرتے آئے اور آ کے کہا السلام علیکم یا صبت رسول اللہ، اندر سے جواب آ گیا وعلیکم السلام۔ خوش ہوئے، عرض کی حضور کل کیا غلطی ہو گئی تھی مجھے بتا دیجئے تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کروں۔ فرمایا غلطی نہیں ہوئی تھی، کل میں اس وقت اپنے نانا سے باتیں کر رہا تھا۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جب مردہ نہ کہنا، اور سر نیزے پہ بھی لٹکا ہو تو تلاوت کرتا ہے۔ آج ہمارے سر سلامت ہیں پھر بھی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی۔ حسین تیری عظمت پہ سلام جائیں، تیرا سر نیزے پہ بھی جاتا ہے، تلاوت قرآن کرتا جا رہا۔ آج یہ اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے، ان سے پیار کیجئے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے محروم نہیں رہتا۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے شفاعت لینا چاہتا ہے وہ کوئی تعلق قائم کر لے میرے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، قیامت تو اس پہ مہربانی ہوگی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے؟ سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب نبی کریم اور آپ کی آل کے دامن کے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس خواہش کو قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن حسین ابن علی کے دامن سے وابستہ کرے۔ آج چونکہ آج کل دور ہے، ذرا علم کا دور ہے، نئی نئی باتیں آ رہی ہیں۔ آپ ٹی وی بھی اکثر تقریریں سنتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ جو بھی آ گیا جس کو وہ سنتے آپ رہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی ٹی وی میں آیا ہے، اور ٹی وی میں بولنے والا کو خدا رسول تو نہیں ہے، وہ آدمی ہے نا ہماری طرح ہے، کیا کہہ گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کو چیز سنے تو کئی یہ کہتے ہیں جی یہ شہزادوں کی لڑائی تھی، جی شہزادوں کی لڑائی تھی، جی ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھیے، استغفار کیجیے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے۔ جو شہزادہ کہتے ہیں یزید کو، اللہ سے ایک دعا مانگیے، یا اللہ میرا حشر نشر یزید کے ساتھ کر دے، ایک دعا مانگ دیجیے۔ اگر تو دل ذرا یہ دعا مانگتے گھبرا جائے پھر تو ابھی ایمان ہے، اور اگر دل نہیں گھبراتا ٹھیک ہے جائیے۔ پھر ہم تو صبح و شام نہیں ہر لمحہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں حسین کے قدم جائیں گے، جہاں حسین کے قدم جائیں گے، جہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے پاس عمل نہیں، ہمارے پاس کردار نہیں، رب کی رحمت سے امید کرتے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے اپنی اس امت کا واسطہ، محبت کا واسطہ ہمیں بھی مولا حسین کے غلاموں میں قیامت کے دن شامل کر دیں۔ اب ذرا محبت سے سب حضرات چند کلمات پڑھ لیجئے، حضرت امام حسین کی ملک کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد رکھیں کہ ہر سال 10 محرم کو مجھے یاد کرنے والے، قیامت بھی کہتے 10 محرم کو ہی قائم ہوگی، ہم یاد کرتے ہیں انشاءاللہ اس دن بھی حسین کو یاد ہی کرتے چلے جائیں گے۔ ذرا سب حضرات محبت سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 لا حول ولا قوة الا باللہ 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل 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 سلام قولا من رب رحیم 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 انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو 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 اس وقت مسلمانوں پہ ذرا ابتلا کا دور ہے سب حضرات اس کلمہ شریف کو ذرا محبت سے پڑھیے نصر من اللہ و فتح قریب 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 وبشر المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ کسی صاحب نے دکھا 100 تسبیح درود شریف کی 500 کلمہ شریف کی 300 درود شریف کی سورہ اخلاص 1 قرآن مجید حضرت امام حسین کے سارے سبحان اللہ 10,000 مرتبہ حضرت امام حسین کی روح کو سارے ثواب کی 5 لاکھ مرتبہ درود کلمہ شریف 11 لاکھ مرتبہ درود پاک قرآن کریم 5 مرتبہ قرآن پاک 2 عدد سورہ ملک 20 مرتبہ درود تاج 15 مرتبہ سورہ اخلاص 2500 مرتبہ قرآن پاک 15 مرتبہ درود پاک 3,81,400 مرتبہ کلمہ شریف 14,000 مرتبہ سورہ یاسین 300 مرتبہ درود تاج 10 مرتبہ ادنامہ 10 مرتبہ دوسرا کلمہ 200 مرتبہ سپارے 19 11 پارے سورہ یاسین 30 مرتبہ درود پاک 50,000 مرتبہ قرآن پاک 7 سپارے 197 کلمہ شریف 13,800 سورہ یاسین 263 سورہ واقعہ 8 مرتبہ سورہ مزمل 20 سورہ الکاف 3 سورہ جمعہ 3 سورہ الفجر 11 سورہ ملک 14 سورہ مدثر 4 عہدنامہ 24 کل شریف 1001 منزل 10 سورہ رحمان 20 اور سورہ فاتحہ 5 مرتبہ 2 روزے 8 پارے قرآن کریم کے. یہ افضل صاحب بیمار ہیں ان کے لیے ریاض صاحب کو دل کی تکلیف ہے ایک بچہ جگر کے پرابلم مبتلا ہے باقی بھی جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی ساتھ ساتھ دعا کیجیے. الہ العالمین اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ رب العالمین اپنی کبریائی اور بے نیازی کا صدقہ رب العالمین اپنے لطف و کرم کا واسطہ مولا جتنے کلمات طیبات ملک کیے گئے انہیں قبول فرما جو قرآن پاک پڑھے گئے درود پاک پڑھے گئے کلمہ شریف پڑھے گئے مولا سب کو قبول فرما. الہ العالمین جو ہم نے کلمات طیبات پڑھے مولا سب کو قبول فرما.
اے رحیم و کریم اللہ اپنی رحمت خاصہ کا واسطہ، اپنی کبریائی کا واسطہ، لطف و کرم کا واسطہ آج کس محفل کی تلاوت قرآن کو مولا جو ثنا خوانی اسے جو بیان ہوا مولا اسے قبول فرما۔ رب العالمین اگر بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو محض اپنے لطف و کرم سے معاف فرما، اور اگر درست کیا ہے تو مولا اسے قبول فرما۔ مولا اس میں جو خوبی ہے وہ تیری طرف سے، اس میں کوئی غلطی ہے تو میری طرف سے رب العالمین اسے معاف فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ جتنے بھائی احباب مسجد میں اتنا عرصہ بیٹھ رہے مولا سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ مولا جو نمازیں پڑھی یہاں کی نمازوں کو قبول فرما۔ اس سارے کلام پاک کے کلمہ طیبہ کے محفل کے جملہ ثوابات کو مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مولا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مقدسات کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام اہل بیت کار کے انبیاء کرام کی برکت سے تمام صحابہ کرام اہل بیت کار کے بزرگوں دین کی برکت کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اے رحیم و کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، صحابہ کرام اہل بیت بزرگان دین کی برکت سے اس کا ثواب شہداء کربلا کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ خصوصاً سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نور نظر مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسین کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ ان کے رفقا کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ ان کے شہزادوں کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ ان کے شہزادے حضرت امام زین العابدین کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ آپ کی بہن اور آپ کے عزیز و اقارب جو عورتیں تھیں مستورات تھیں مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ رب العالمین اس رحمت خاصہ کا آج کے دن کا واسطہ مولا ہم سب میں جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے مولا سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ الہی سب کی مغفرت فرما، الہی سب سے عذاب قبر معاف فرما۔ رب العالمین حضرت امام حسین کی برکت سے ہمارے بگڑے مقدر سنوار دے، الہی ہمارے بگڑے مقدر سنوار دے، الہی ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا کر دے۔ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ کا کیف عطا کر دے۔ ارحم الراحمین تجھ سے تیری بے نیازی کا واسطہ دے کے کرتے مولا ہم سب کو آخری لمحے کلمہ طیبہ کی شہادت عطا کر دے۔ ارحم الراحمین ہم سب پہ مہربانی کر دے مولا۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہادت کی تمنا کرتا ہے شہادت کی دعا مانگتا ہے اگرچہ وہ بستر پہ ہی مرے اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رب العالمین شہداء کربلا کی شہادت کا واسطہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ ارحم الراحمین ہم سب پہ مہربانی فرما، ہماری آخرت محمود فرما، ہمارے بچوں پہ مہربانی فرما، انہیں دین کا خادم بنا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پہ مہربانی فرما، ہماری آل اولاد پہ مہربانی فرما، بہن بھائیوں پہ مہربانی فرما مولا، سب پہ کرم فرما، سب پہ مہربانی فرما۔ رب العالمین جو مستورات آئی ہیں انہیں صبر عطا فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما، ان کی جھولیاں بھر دے مولا۔ میری مائیں بہنیں بچیاں آئی ہیں مولا سب پہ کرم کر دے مولا، سب پہ کرم کر دے، ان کی جھولیاں بھر دے۔ آج تو سخاوت کا دن ہے، آج 10 محرم ہے رب العالمین تو اپنی رحمت خاصہ کا واسطہ امام حسین کا واسطہ دے کے جو مانگے اس کی جھولیاں بھرتا ہے مولا۔ کئی ایسے مائیں ہیں کہ جن کی جھولیاں ابھی تک بیٹوں سے خالی ہیں رب العالمین تجھے حسین کے گلے پہ حسین کے گود میں کھیلنے والے علی اصغر کا واسطہ ان کی گودوں کو ہرا کر دے، علی اکبر کا واسطہ ان کی گودیں ہری کر دے، امام زین العابدین کا واسطہ ان کی گودیں ہری کر دے۔ رب العالمین بیماروں کو شفا عطا کر دے، الہی بیماروں کو شفا دے دے، الہی بیماروں کو شفا دے دے۔ رب العالمین جو بچیاں ہماری جو بہنیں گھروں میں پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیاں دور کر دے، ہماری ہر بچی کو اپنے گھروں میں سکون والا کر دے، اپنے گھروں میں اطمینان والا کر دے، گھروں کے جھگڑے ختم کر دے، گھروں کے جھگڑے ختم کر دے۔ الہی اگر تو نے بچیاں دی ہیں تجھے نبی کی بیٹی کا واسطہ ہماری بچیوں کے دوپٹے سلامت فرما، ہماری بچیوں کے دوپٹے سلامت فرما، کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ الہی ہمیں اسلام کا درد عطا فرما، دین کی تڑپ عطا فرما، خدمت دین کا جذبہ نصیب فرما۔ الہی ہم سب پہ مہربانی کر دے، ہم سب پہ مہربانی کر دے، ہم سب پہ مہربانی کر دے، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پہ کرم کر دے، ہماری آخرت محمود کر دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔